السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاز ابھی ہوا میں تھا، ہر طرف سفید بادل تھے۔ اس نے اپنی کتاب بند کر کے بیگ میں ڈال لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ آسمان کالا ہونے لگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کیا خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا۔ میں نے ایک خوشی کیا مانگی، وہ خوشی مجھ سے روٹ ہی گئی۔ اچانک بجلی چمکی اور وہ ڈر گئی۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ پاک مجھ پر اپنا رحم فرما، مجھے ہمیشہ سیدھے رستے پر چلانا، تو بہت کرم کرنے والا ہے۔ بجلی پھر سے چمکی۔ اس نے ڈر کر کھڑکی بند کر دی۔ جہاز خیریت سے ترکی ایئرپورٹ پر اترا۔ اس نے اپنا سامان لیا اور باہر آ گئی، جہاں اس کے والدین اور اس کا بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حیدر خان، کہاں رہ گئے ہو؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ شیشے کے ٹکڑے فرش پر پڑے تھے۔ اچانک بھاگنے کی آواز آئی۔ جی صاحب، حکم کریں۔ یار یہ تو ذرا صاف کر دو، اس سے پہلے میری بیگم آ جائے، ایسا نہ ہو کہ شامت آ جائے۔ جی صاحب، ابھی کرتا ہوں۔ وہ بھاگ کر گیا اور برش لایا۔ 1 منٹ میں ساری صفائی کر دی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، کوئی بھی کام فوراً کر لیتا، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بھابھی جی کب آئیں گی؟ لگتا ہے دل نہیں لگ رہا، اس نے شرط سے کہا۔ بس کچھ ایسا ہی ہے، وہ بھی فائل اٹھاتے ہوئے بولے۔ رات کو ہونے والے اچانک شور نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ محلے والے سب باہر کی طرف بھاگے۔ معلوم ہوا وقاص مغل کے گھر آگ لگ گئی ہے۔ محلے والے فوراً مدد کرنے لگے۔ بچے بوڑھے جوان، جس کی جتنی ہمت تھی اس نے مدد کی۔ فائر بریگیڈز کافی دیر تک پہنچی، لیکن تب تک سب کچھ جل چکا تھا۔ آگ نے سامان کے ساتھ انسانی جانیں بھی لے لی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ صبح تک ان کے رشتہ دار جمع ہو گئے اور ان لاشوں کو قبرستان کے ثبوت کر دیا۔ ان رشتہ داروں میں ایک عورت بھی موجود تھی، جو گھر کا سب سے اہم سامان لے کر فوراً چلے گی۔ آج صبح وہ جلدی اٹھا، ٹائم دیکھا، چادر اپنے اوپر سے اتار کر دور پھینکی اور واش روم کی طرف بھاگا۔ باہر آیا، جیکٹ پہنی، جوگر ہاتھوں میں پکڑے اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ چپکے سے باہر جانے لگا جب ایک آواز پر مڑ گیا۔ بیٹا آج پھر لیٹ؟ وہ بس ابھی میں ایک اہم کام میں مصروف تھا۔ 18 سال لڑکے نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ میں بھی تو سنوں، کون سا ضروری کام تھا؟ وہ 30 سالہ شخص ٹریک سوٹ پہنے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک راز ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اس شخص نے ایک نظر اس پر ڈالی جو اپنے جوتے پہن رہا تھا۔ پھر اللہ تم کو کامیاب کرے، چلو پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر جوگنگ کریں گے۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ ان دونوں کا روز کا معمول تھا، وہ روز لیٹ آتا اور ایسی باتیں کرتا اور وہ ہمیشہ ہنس دیتے۔ وہ ان کو سب سے زیادہ پیارا جو تھا۔ گھر آ کر وہ فوراً کچن میں گھس گیا، ناشتہ تیار کیا اور میز پر لگا دیا۔ اتنے میں ندیم خان شاور لے کر آ گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ تمہارے داخلے کا کیا بنا؟ انہوں نے جوس کا سپ لیا۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی نوکری کر لوں، پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ وہ چائے بنانے میں مصروف تھا۔ نوکری کر تو رہے ہو، اور کون سی نوکری کرنی ہے؟ لہجہ سکتا وہ میں کہتے ہوئے رک گیا۔ حیدر بیٹھ جاؤ، وہ پیار سے بولے۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر کوئی فون آیا تھا؟ اس نے نظریں جھکا دیں۔ جھوٹ وہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ حیدر یاد رکھو، کسی کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی تباہ نہیں کرتے۔ اللہ نے تم کو موقع دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا داخلہ ہو گیا ہے۔ پھر سوچ رہا تھا کہ نوکری کر کے کوئی چھوٹا کاروبار شروع کر لوں۔ حیدر کی نظر اب سامنے پڑے اخبار کی طرف تھی۔ وہ بار بار ایک ہی خبر پڑھ رہا تھا۔ کاروبار بعد میں بھی کر سکتے ہو، تعلیم حاصل کرنا سنت نبوی ہے، یہی سوچ کر تعلیم حاصل کر لو۔ میں تم کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، ساری زندگی تم کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ آپ چاہتے ہیں میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ حیدر تم میرے سارے کام کرتے ہو ٹھیک ہے، پر کل کو میری بیوی بچوں کے کام کرو، ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، میں تم کو چھوڑ کر آؤں گا۔ حیدر کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ برتن سمیٹ کچن میں رکھے، اتنے میں ماسی آ گئی۔ وہ گھر کے پیچھے بنے اپنے کمرے میں آ گیا، اپنا بستر ٹھیک کیا اور ناشتہ کر کے تیار ہو گیا۔ اور ان کی آواز آئی، بیگ پکڑا اور باہر آ گیا۔ ندیم خان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اپنا نیا سوٹ پہن کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ سوٹ تھا بھی تو بہت قیمتی۔ پھر اس نے اپنا سوٹ سونے کا سیٹ نکالا اور وہ پہنا۔ دروازہ کھولا اور اس کا شوہر اندر داخل ہوا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اس کی نظر اپنے موبائل پر تھی۔ بس 5 منٹ اور۔
اب وہ اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ میں تمہاری وجہ سے لیٹ ہو جاؤں گا، تم ہر بار ایسے ہی کرتی ہو، ایسے ہی لیٹ ہوتی ہو۔ وہ ناراض ہوا۔ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی بیوی پارٹی میں سب سے پیاری لگے؟ ماری نے اپنا بیگ پکڑا اور اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاں کیوں نہیں، ایک نگاہ اپنی بیگم پر ڈالی۔ آج ایک بہت اہم سیاستدان اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہے، اگر دوستی ہوگی تو کل کو ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ بس کوشش کرنا کہ وہ ہماری دعوت قبول کر لیں۔ میں اس سے پوری چالاکی سے دوستی کروں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر سے بچ جائے، ماریا نے غرور سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، بچوں کا کوئی فون آیا ہے؟ جب سے دونوں لندن گئے ہیں بہت کم بات ہوتی ہے۔ متی نے دروازہ کھولا تو ماریا بھی ساتھ باہر نکلی۔ میری صبح بات ہوئی تھی، بس پڑھائی اور دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، اب چلیں لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ دونوں پارٹی کے لیے چلے گئے۔ اذان کی خوبصورت آواز کانوں میں پڑی، مغرب کا وقت تھا، ہر کوئی اپنے گھروں کو جانے کو تیار تھا۔ چڑیوں کا شور سنائی دے رہا تھا، دن ڈھل چکا تھا۔ ثنا وضو کر کے نکلی، نماز ادا کی اور کرسی پر بیٹھ گئی اور دعا مانگنے لگ گئی۔ کچھ دعا میرے لیے بھی کر دو، اللہ اس بار میری شادی کروا دے اور نمبر بھی اچھے آئیں۔ اس نے نظر اٹھا کر بیڈ پر لیٹے شخص کو دیکھا جو بڑے مزے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، صرف دعا سے کام نہیں ہوگا۔ ثنا جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اب تمہارے جیسا دماغ تو میرے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چھڑی۔ وہ اب اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ بھیا لگتا ہے آج ابو سے ملاقات نہیں ہوئی، خیر میں تو خاموش رہوں گی ورنہ۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ شفیق نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور اس کے پیچھے کچن تک آیا۔ ایسے ہونے کے باوجود اتنا تیز کیسے چل لیتی ہو؟ خیر جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے پلیز۔ شفیق نے اسے پریشانی سے دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں تم تو بہت جلدی بدھو بن جاتے ہو۔ ویسے ابو کل شام آ رہے ہیں۔ اس نے برتن کو چولہے پر رکھا۔ ثنا کی بچی، اسی چھڑی سے ماروں گا۔ وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ اب میرے لیے بھی چائے بناؤ۔ اچھا یہ بتاؤ دونوں بھابیاں کہاں پر ہیں؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ ساری گھر کی رپورٹ اپنی بہن سے ہی لیتا تھا۔ شاپنگ کرنے گئی ہیں، وہ خاندان میں شادی آ رہی ہے۔ ثنا نے پھر سے دو نکالا۔ یعنی اگلا ہفتہ گھر پر کوئی نہیں؟ وہ واہ، میں راج کروں گا، شفیق نے بلند آواز سے کہا۔ میں بھی گھر پہ موجود ہوں، ثنا نے اسے یاد دلایا۔ اچھا ویسے مجھے کوئی تو چاہیے جو میرے کام کرے، اور یہ ذمہ داری میں تم کو دیتا ہوں۔ شفیق نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میرے کچھ کام کرنے ہوں گے، بولو منظور ہے، حکم تو میرا ہی چلے گا۔ ثنا نے ایک چائے کا کپ شفیق کو دیا اور دوسرا پکڑ کر کرسی پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جانتا ہوں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چائے کا ایک سپ لیا۔ میں نے کچھ کتابیں خریدنی ہیں، چلو گے میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے، بس یہ لاٹھی گھر چھوڑ کے جانا۔ اور شفیق مسکرا کر بولا، ہرگز نہیں۔ ثنا نے اپنا کپ لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شفیق نے اسے مڑ کر دیکھا، دعا دی، اللہ تم کو خوش رکھے۔ وہ ہمیشہ اپنی بہن سے لڑتا لیکن دل میں سے دعائیں دیتا۔ آج پورا گھر سجا ہوا تھا، مہمانوں کی آمد تھی، مفتی قسم کے کھانے تیار ہو رہے تھے۔ ساری ذمہ داری کیٹرنگ والوں کی تھی۔ ندیم خان صاحب کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، ان کی بیگم سہرش خان بے حد پیاری لگ رہی تھی، ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔ کچھ لوگ حیران بھی تھے کہ بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی، پر یہ ندیم خان تھے جن کا ماننا تھا کہ رب راضی تو سب راضی، جس کا انعام ان کو یہ ملا کہ اللہ نے ان کو ایک نیک بیگم سے نوازا۔ ارے یہ کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا؟ ندیم کے ایک دوست نے نظر دوڑائی۔ اس کی نظر حیدر خان پر پڑی، وہ ندیم صاحب کی بیٹی کے پاس تھا۔ حیدر خان ذرا یہاں آنا، اس نے آواز لگائی۔ حیدر نے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ یار ایک گلاس پانی لانا، اس نے حکم دیا۔ کیا ہوا؟ ندیم صاحب وہاں پر پہنچ گئے اور نوکر کو آواز دی۔ یار حیدر کر لے گا، وہ بھی تو نوکر۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ندیم صاحب غصے سے بولے، بس آپ کو پانی چاہیے مل جائے گا، مگر حیدر خان کو کچھ مت کہنا۔ اتنے میں نوکر پانی لایا۔ حیدر خان میری بات سنو، وہ اسے کونے میں لے گئے۔ بہت وقت ضائع کر لیا، جاؤ اپنے کمرے میں، تم نے کل کالج بھی جانا ہے، میں کھانا ادھر بھیج دیتا ہوں۔ صاحب ایک گلاس پانی تو تھا، میں لے آتا، آپ کے اتنے قریبی بزنس پارٹنر ہیں اور اچھے دوست بھی ہیں، ایسے ناراض ہو جائیں گے۔ حیدر خان کو برا لگ رہا تھا۔ تم میرے بھائیوں جیسے ہو اور صرف میرا کام کرو گے، یہ بات وہ سب جانتے بھی ہیں، پھر بھی میں نے یہ حق اپنی بیگم کو نہیں دیا تو کیا چیز ہے وہ؟ انہوں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حیدر خان اپنے کمرے میں آ گیا، بیڈ پر لیٹ کر یونیورسٹی کا کام کرنے لگا۔ وہ بہت چھوٹا تھا تب سے ندیم خان کے پاس رہ رہا تھا، اور زیادہ تر ندیم خان اپنے بزنس کے کاموں میں مصروف ہوتے تو حیدر خان تنہا ہوتا، تو اس نے اپنے دوست بھی نہیں بنائے تھے۔ کبھی کبھی کتابیں پڑھ لیتا یا پھر اپنے کمرے کے باہر ایک چھوٹا سین موجود تھا، وہاں چکر لگا لیتا۔
تم کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ شفیق فکر سے بولا۔ میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں، اس لیے پرسکون ہوں۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں، باہر کے ملک نہیں۔ ثنا شیشے کے سامنے کھڑی سکارف لے رہی تھی۔ اپنا موبائل آن رکھنا، میرا ڈپارٹمنٹ زیادہ دور نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ وہ اپنا بیگ لے کر کھڑا ہو گیا۔ ثنا بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ آنٹی بطول کمرے میں ہے۔ میرے دونوں بچے تیار ہو گئے، اللہ تم کو کامیاب کرے۔ وہ ثنا کی نظر اتارنے لگی۔ اماں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، ٹاپ کروں گی، آپ کے اس لائق بیٹے کی طرح نہیں، آپ کے اس نالائق بیٹے کی طرح نہیں۔ ثنا اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ ساری دعائیں اسے دینا۔ ویسے تم کو بتاؤں، میں وہاں پڑھتا ہوں، اور اسے سے کہہ دیں میں اس کا نوکر نہیں، ٹائم پر نکلا کرے۔ چلو لیٹ نہ ہو جائیں۔ شفیق نے جاتے ہوئے اس کے بال کھینچے۔ اماں اپنے بیٹے کو بولنے سے رکتے نہ کرے، رستے میں بھی مجھے تنگ کرے گا۔ ثنا نے بھی اس کے بال کھینچے۔ شرم کرو، تم دونوں اتنے بڑے ہو گئے ہو، اب بھی بچوں کی طرح لڑتے ہو۔ نانی اماں اندر داخل ہوئی۔ ثنا بھاگ کے ان سے چپک گئی۔ نانی نے دونوں کو پیار دیا اور وہ دونوں یونیورسٹی چلے گئے۔ بطول بیٹا، وہ ادھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے تم کو کتنی بار منع کیا ہے، ان دونوں کو یوں فری نہ ہونے دو، نانی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ امی جی، میری یہ دونوں کہاں سنتے ہیں۔ وہ بھی ان کے پاس کرسی پر بیٹھ کر سبزی بنانے لگی۔ بطول تم اچھی طرح جانتی ہو سچ کیا ہے، پھر بھی پریشانی ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ آنٹی بطول نے ایک نظر ان کو دیکھا، گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ثنا بائک کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سارا رستہ شفیق اسے یونیورسٹی کے بارے میں معلومات دیتا رہا۔ وہ پہلے اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، پھر ابو کے دوست کی وجہ سے ادھر نوکری مل گئی، اب ادھر وہ پروفیسر تھا۔ بائک ثنا کے ڈپارٹمنٹ کے باہر رکی۔ آؤ تم کو اندر چھوڑا ہوں۔ وہ بائک سے اترنے لگا۔ بھائی میں اسکول نہیں جا رہی، خود جا سکتی ہیں، اب تم جاؤ، ویسے کہہ کر اندر کی طرف مڑ گئی۔ اللہ تم کو خوش رکھے۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا، وجہ اس کی مزدوری تھی۔ سحری شاپ نے حیدر خان سے مارکیٹ سے کچھ سودا لانے کو کہا تھا۔ ندیم صاحب کمرے میں آئے اور بیٹھ کے کونے میں بیٹھ گئے۔ جی، وہ بچوں کا کچھ سامان کہا تھا، پاس والی مارکیٹ سے لے آیا تھا۔ وہ کاکا نوکر کام سے پہلے ہی باہر گیا تھا۔ سحرش نے اپنے بیٹے کے کپڑے بدلتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حیدر سے کوئی کام نہ کہنا، پھر بھی لہجہ بہت سخت تھا۔ سحرش نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں بھی ان بچوں کا کچھ لگتا ہوں، اس لیے ایک کام کہہ دیا، اس میں تو ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ بھی ناراض ہوئی۔ جب میں نے کاکا کو رکھا ہے تو حیدر خان کیوں؟ وہ دوبارہ ایسا مت کرنا، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میرے کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یا بچے اسے اپنا نوکر سمجھ لیں۔ ندیم نے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا لیا۔ اچھا آپ ناراض نہ ہو، ویسے ایک بات کہوں، مجھے کبھی بھی آپ کی اور حیدر خان کے رشتے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ میرا بھی بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس تعلق کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ ندیم، 2 دن سے حیدر بہت پریشان لگ رہا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ہنس کر ٹال دی۔ سحرش کو جیسے یاد آیا، میں کام میں مصروف تھا، لازم پھر فون آیا ہوگا، وہ منہ میں بولے۔ خیر تم بچوں کو تیار کرو، باہر چلتے ہیں۔ ندیم صاحب واش روم چلے گئے اور سحرش بچوں کو تیار کرنے لگی۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی مصروف تھا، سب اپنی دوڑ میں لگے تھے۔ ایک بار خیال آیا، اچھا ہوتا بھائی کو ساتھ لے آتی، کم سے کم میری کچھ مدد ہو جاتی۔ وہ تنہا تو نہیں تھی، پھر بھی ایسے محسوس ہوا جیسے سخت دھوپ کے سائے کی تلاش میں ہو۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا کہ ہر حال میں صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھا لیتا ہے۔ صرف اسے ذات پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے جاؤ، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ انسان ہی ہے جو ناشکری کرتا ہے۔ ثنا اپنی کلاس میں پہنچی تو کچھ بچوں نے اس سے ایسے دیکھا جیسے کسی دوسرے سہرے سے آئی ہو۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے خاص داخلہ ہوا ہے۔ پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ مطلب؟ دوسرے لڑکے نے سوال کیا۔ یار وہ ہر جگہ ہوتا ہے، کوٹا سسٹم معذور افراد کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں بھی آفر ہے، ہاں ہاں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ لازم وہ الفاظ ثنا کے لیے تھے۔ ثنا نے اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے کوئی چھین کر بھاگ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سرائے اور کلاس شروع ہو گئی۔ آخر کب تک تم نے اس کے لیے اداس ہوتے رہو گے؟ ایک عورت جو موبائل پر مصروف تھی بولی۔ مجھ سے غلطی ہوگی، قیامت کے روز کیا منہ دکھاؤں گا اپنے ماں باپ کو؟ ایک ذمہ داری نہیں سنبھال سکا؟ اس شخص نے صوفے کے ساتھ سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے تکلیف میں ہو۔ وہ تو مزے سے اپنی زندگی جی رہا ہے اور آپ یوں ہی اس کے لیے اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ اس کی انا بھی تو بہت ہے۔ وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ نہ جانے وہ کون سی چیز ہے جس سے تمہارا موڈ ٹھیک رہے اور تم اچھا بولو۔ وہ یہ کہہ کر اپنے بچوں کی کمرے میں چلا گیا۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہتی ہوں، اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ وہ دوبارہ دل میں مسکرائی۔ صاحب اگر اس بار میرے اچھے نمبر آئے تو مجھے کیا ملے گا؟ حیدر خان اسٹڈی روم میں ندیم صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے خوش ہو کر سوال کیا۔ تمہاری شادی؟ جواب بالکل صاف تھا پر نظر فائل پر موجود تھی۔ کیا شادی؟
اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا مطلب بہت جلد میرے خوابوں کی پری آ جائے گی۔ وہ چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ندیم صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر فائل کو دیکھنے لگے۔ کیوں نظر میں ہے تو بتاؤ، اب بھی چلتے ہیں؟ اپنی اتنی قسمت کہاں، کون اس نوکر سے شادی کرے گا؟ ویسے میں اپنی بیگم کو بہت خوش رکھوں گا۔ حیدر خان نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے انگڑائی لی۔ نوکر، پھر وہی بات؟ کیا پھر امریکہ سے فون آیا تھا؟ ایک بار تمہاری بھابھی سے بات ہو جائے، حساب پورا کروں گا۔ فائل میز پر رکھی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر، نوکر کا لیبل ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ وہ کچھ اداس ہوا، حالانکہ وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ میں نے سب سے بڑی غلطی کی کہ تم کو امریکہ بھیج کر تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ دروازہ کھلا اور ندیم صاحب کے دونوں بچے آ گئے۔ حیدر اپنے کمرے میں آ گیا، لیپ ٹاپ آن کیا اور اسائنمنٹ بنانے لگا۔ آج کس خوش نصیب کا نام میرے ساتھ جڑا ہے؟ ثنا اکمل۔ واہ جی، یہ کون ہے؟ اب کام تو اس کے ساتھ ہی کرنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کام سے فارغ ہونے کے بعد چھت پر چلا گیا۔ موسم بہت پیارا ہو رہا تھا۔ دور کہیں کسی کے گھر شادی ہو رہی تھی، ڈھولک کی آواز پر رقص ہو رہا تھا، ساتھ آتش بازی بھی ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں لو میرج ہے یا ارینج، نہ جانے یہ خیال اس کے ذہن میں کیوں آیا۔ میری ہونے والی بیگم اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ ایک اور سوال اس کے ذہن میں آیا اور پھر خود مسکرانے لگا۔ زندگی کے سارے فیصلے اللہ کے سپرد کر دیں تو انسان خوش رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا، پر میرا کہنا ہے جو اپنی قسمت سے خوش ہے وہ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسے مکمل جہاں مل جاتا ہے۔ آج پہلے دن یونیورسٹی سے آنے کے بعد ثنا کافی دیر اپنے کمرے میں بند رہی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں پر چشمہ تھا، دانتوں پر بریسز تھے تاکہ دانت ایک ترتیب میں ہو جائیں۔ وہ سیدھی ٹانگ سے مفلوج تھی، اسے بیساکھی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، آنٹی بطول داخل ہوئی۔ آؤ ثنا، کھانا کھا لو، ابو بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔ جب کچن میں آئی تو سب ادھر موجود تھے۔ وہ بھی نانی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ واہ امی، آج تو سب ثنا کی پسند کا بنایا ہے۔ شفیق مٹر والے چاول اور اچاری چکن دیکھ کر بولا۔ ثنا، کیسا تھا آج کا دن؟ سب ٹھیک تھا؟ انکل اکمل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ابو، سب اچھا تھا، آج سے پڑھائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے بہت تھک گئی ہو، کھانا کھا کر آرام کر لو، آنٹی بدور بولی۔ انکل اکمل کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ سب سے بڑا بیٹا ترکی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، اس سے چھوٹے دونوں بھی شادی شدہ تھے۔ گھر میں ہونے والی لڑائیوں کی وجہ سے وہ الگ رہتے تھے۔ شفیق سب سے چھوٹا ہے اور اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ثنا کی مزدوری کی وجہ سے کوئی اس کا رشتہ نہیں لیتا تھا۔ انکل اکمل ثنا کو پڑھانا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ وہ نیٹ سے ترکی زبان بھی سیکھ رہی تھی۔ بڑے بھائی اور بھابھی سے اس کا بہت پیار تھا۔ مجھے لگتا ہے تم اس کو پسند کرتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ وہ جوس کا گلاس پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گھنگریالے بال، بڑی بڑی آنکھیں جن میں ہر وقت چمک رہتی، ہلکی سی داڑھی اور ہاتھ میں ہر وقت چابی ہوتی۔ حیدر خان شروع سے ہی ایسا تھا، اپنی دنیا میں رہنے والا مست انسان۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر اس نے انکار کر دیا، ہائے میرے چھوٹے سے دل کا کیا بنے گا؟ حیدر زمین پر لیٹ گیا۔ دونوں اس وقت گھر پر تھے اور اس کو مشورہ دینے والا سیرش کا بھائی تھا، وہ ابھی پیرس سے آیا تھا۔ حیدر خان، یاد رکھنا اگر گیم کھیلنے سے پہلے ہی ہار مان لو گے تو کبھی نہیں جیت پاؤ گے، رسک تو لینا پڑے گا۔ کریم کرسی پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی تو پڑھ رہا ہوں، پہلے بزنس سیٹ کر لوں پھر دیکھوں گا۔ حیدر خان چابی سے کھیلنے لگا۔ یار ایسے کاموں میں دیر نہیں کرتے، میں آج ندیم خان سے بات کرتا ہوں اور آپ ہی سے بھی، یہ اس وقت دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ کریم بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں یار، پہلے میں تعلیم مکمل کر لوں، تم اپنا منہ بند رکھنا، اس نے کریم کو منع کر دیا۔ کریم کہاں باز رہنے والا تھا، اس نے سب کچھ اپنی بہن سیرش کو بتا دیا اور اس نے اپنے شوہر ندیم خان کو۔ ان دونوں نے اسی وقت پوری تیاری کر لی اور رشتہ لینے لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ زندگی میں جب جو لکھا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ ندیم صاحب اور سیرش حیدر خان کا رشتہ لینے چلے گئے۔ ندیم صاحب کسی بھی حال میں رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری کسی لڑکے سے دوستی ہے۔ شفیق بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ثنا جو اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی حیران ہو کر اپنے بھائی کو دینے لگی۔ آپ میرے ساتھ روز آتے جاتے ہیں، کیا آپ کو کبھی لگا کہ میری کسی لڑکے سے دوستی ہے؟ ثنا حیران ہو کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ خیر تم تیار ہو جاؤ، وہ بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے پیغام دے کر چلا گیا۔ ثنا نے کپڑے بدلے اور تیار ہوئی۔ دماغ میں ایک ہی بات آ رہی تھی، آخر کون ہے جس نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے؟ آنٹی بطول کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس کو لے کر باہر آئے، ثنا کو ان کے پاس بٹھا دیا۔ بچہ، یہ تحفہ ہماری طرف سے۔ سیرش خان نے اسے ایک سونے کا لاکٹ دیا۔ ندیم صاحب نے اسے کچھ پیسے دے دیے اور بولے،
ہم کو یہ رشتہ منظور ہے۔ حیدر خان بالکل میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے۔ ثنا حیران رہ گئی حیدر خان کا نام سن کر۔ اب بس تاریخ پکی کر دیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پر اتنی جلدی انکل اکمل کچھ گھبرا گئے۔ حیدر خان میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، وہ بچپن سے میرے ساتھ رہا ہے، میرے پاس کام کرتا ہے، آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ندیم صاحب نے ان کی گھبراہٹ کو دور کیا۔ ثنا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے پاس کام کرتا ہے مطلب کیا؟ اس بات کا یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ رات کو انکل اکمل اور آنٹی بطول اس کے کمرے میں آئے۔ دونوں بے حد خوش لگ رہے تھے۔ ثنا کو اپنے پاس بٹھایا۔ ثنا میں آج بہت خوش ہوں، اللہ نے ہماری سن لی۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور ان کا اس شہر میں بہت بڑا کاروبار ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ انکل اکمل نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ لوگ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی ہم دونوں شفیع کی شادی کے بعد ترکی جا رہے ہیں۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے دونوں بھابھی بات بات پر لڑ کر یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ امی بھی اسے پیار کرنے لگی۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ ثنا ہمت کر کے بولی۔ جانتی تھی کہ اس کی امی ابو کسی صورت رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ جی بچہ پوچھو۔ وہ کرتا کیا ہے؟ بیٹا انہی کے پاس کام کرتا ہے، اچھا کما بھی لیتا ہے۔ بس کل جا کر ہم مل لیں گے۔ انکل اکمل بولے۔ کیسا کام کرتا ہے؟ وہ دوبارہ بولی۔ ان کا ورکر ہے، ندیم صاحب کے لیے کام کرتا ہے۔ آنٹی بطول نے فوراً وضاحت کی۔ ثنا تمہارے ساتھ تو پڑھتا ہے، تم کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ کیسا ہے۔ تم پھر بھی سوچ لو۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ ثنا خاموش ہوگی، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ والدین بھی اتنے خوش تھے اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ حیدر خان تو وہ ایک نوکر ہے۔ کافی دیر چھت کو گھورتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ پہلی بار تھا جب سامنے سے اس کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا۔ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، کل ایک بار اسے حیدر کے بچے سے تو مل لوں، پر وہ ایک نوکر ہے۔ دل نہیں مان رہا تھا۔ میں خود کون سی شہزادی ہوں، مجھ جیسی لڑکی کے لیے یہی بڑی بات ہے۔ آنسو نکل آئے۔ اپنے والدین کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کیا آپ میرا رشتہ پکا کر آئے ہیں؟ حیدر خان ندیم صاحب کے دفتر میں پہنچ گیا اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاں مبارک ہو، نیکی کے کام میں دیر کیسی؟ وہ مسکرائے اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ ایک دو بار اس کے ساتھ اسائنمنٹ کیا بنا لی۔ آج پہلی بار حیدر خان غصے میں تھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے اور تمہاری پسند پر بھی شکر ہے کہ مجھے کریم نے بتا دیا، ورنہ یہ کریم کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی بات نہیں رہتی اس کے دماغ میں۔ ویسے آپ نے کیا بولا ہے میرے بارے میں؟ حیدر بیٹھ جاؤ، لو پانی پیو۔ ندیم صاحب کے کہنے پر وہ کرسی زور سے کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ آپ نے وہاں کیا بولا ہے؟ وہی جو سچ ہے کہ تم میرے پاس کام کرتے ہو۔ ندیم صاحب نے سچ بولا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، پھر اس بارے میں کوئی قدم اٹھاتا۔ حیدر کی آواز بہت کمزور لگ رہی تھی۔ تمہارے پاس کس چیز کی کمی نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ اپنا رزق و قسمت ساتھ لائے گی۔ مجھے وہ پسند آئی ہے۔ ندیم صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حیدر خان مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دفتر سے باہر نکل آیا۔ میں خوش ہوں یا دکھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ وہ پیدل چلنا شروع ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، نومبر کی شروعات تھی۔ اسموک پڑ رہی تھی، جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسے اب ٹھنڈ لگنے لگی۔ لاہور کچھ سالوں میں بہت بدل گیا تھا۔ دھند نے جینا مشکل کر دیا تھا۔ آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی تھی، لیکن حیدر خان کو پیدل چلنے میں مزہ آ رہا تھا، پر کہیں وہ دل میں خوش بھی تھا۔ جلدی کرو، یہ والی شرٹ پہنو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ کریم الماری سے حیدر خان کی تمام کپڑے نکال کر ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، کتنی عجیب پسند ہے تمہاری، مریم نے رائے دی۔ دونوں بہن بھائی کافی دیر سے حیدر کے کمرے میں موجود تھے اور اس کو تیار کر رہے تھے۔ وہ تینوں ہم عمر تھے، اس لیے تینوں کی بہت دوستی تھی۔ سیرش کی فیملی پیرس میں رہتی تھی۔ کاروبار کی وجہ سے کریم پاکستان آیا تھا تو مریم بھی ساتھ آ گئی تھی۔ یہ ندیم خان کا اچھا رویہ تھا کہ ان کا بھی حیدر خان سے بہت اچھا سلوک تھا۔ مجھے لڑکوں کے فیشن کے بارے میں معلوم ہے، تم خاموش رہو، مریم بولی اور ایک شرٹ حیدر کو دی۔ وہ کھڑا دونوں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ حیدر تم میری پسند کے کپڑے پہنو گے تاکہ ایک ہیرو لگو اور تم کو وہ دیکھ کر فوراً ہاں کہہ دے۔ کریم فوراً اپنے نئے کپڑے اپنے کمرے سے لے کر آیا اور حیدر کو دیے۔ تم دونوں باز آؤ، میں اپنی پسند کے کپڑے پہنوں گا، میرا سر مت کھاؤ، پہلے ہی نروس ہو رہا ہوں۔ حیدر خان بیڈ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ مسرنے لگا۔ تم نروس؟ یہ حیدر خان کہہ رہا ہے؟ کریم نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ لو، یہ شرٹ اور جینس تم پر سوٹ کرے گی اور ساتھ میں یہ کوٹ بھی پہن لینا۔ مریم نے اس کے کپڑے فائنل کیے، یہ کپڑے اور اوپر سے کوٹ۔ حیدر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ مریم کریم نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے کپڑے لیے اور اس نے کپڑے لیے اور چپ چاپ واش روم میں گھس گیا۔ تب تک مریم نے اس کا کمرہ ٹھیک کیا۔ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ انکل اکمل، آنٹی بطول اور شفیق بھائی آئے تھے۔ گھر
تو ان کا بہت بڑا تھا۔ ندیم صاحب اور سیرش نے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہم تو پہلے ہی رشتے کے لیے ہاں کر آئے ہیں۔ ندیم صاحب نے چائے کا کپ اکمل انکل کو دیا۔ ہم کو تیاری کا وقت چاہیے تھا۔ شفیق نے اپنی رائے دی۔ حیدر خان کو سادگی پسند ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ شادی سادہ طریقے سے ہو۔ سیرش نے آنٹی بطول کو بتایا۔ اتنے میں حیدر خان داخل ہوا اور سب سے ملا اور چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ شفیق لگاتار اس کو گھورتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ زندگی ثنا پر اتنی مہربان ہوگی انہوں نے سوچا تھا۔ آج وہ پہلے ہی یونیورسٹی پہنچ گئی تھی اور بے صبری سے حیدر خان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ابھی سر نے لیکچر شروع کیا تھا تو کہ وہ کلاس میں داخل ہوا۔ ثنا کی نظریں اس پر جم گئی۔ شکر کر کے لیکچر ختم ہوا۔ جیسے سر باہر گئے ثنا حیدر خان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا حال ہے؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ ثنا اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ؟ حیدر چابی سے کہنے لگا۔ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی ہے؟ ایسا کیوں؟ حیدر خان نے اب چابی منہ میں ڈال لی۔ پہلی بات تو یہ کہ چابی منہ سے نکالو۔ گھر میں سب کو یہی لگ رہا ہے کہ تمہارا میرا چکر چل رہا ہے، اس لیے رشتہ آیا ہے۔ ثنا نے یہ بات آہستہ آواز میں کہی۔ پر ایسا تو کچھ نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ پر مجھ جیسی کے لیے رشتہ آنا مطلب مس ثنا، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے نزدیک کمی ان میں ہوتی ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں یا دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ حیدر خان بہت سنجیدہ تھا۔ ثنا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ حیدر خان کی بات نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ثنا بھی لائبریری چلی گئی۔ گھر شادی کے گانوں سے گونج رہا تھا۔ ثنا نے سبز رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا، سر کو اچھے سے کور کیا ہوا تھا۔ حیدر خان پردے کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ ثنا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دانتوں سے اپنی تار کر بیگ میں ڈال دی۔ اینک اس نے نہیں اتاری تھی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کیا کسی کو یاد کر رہی ہو؟ ثنا نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ سب سے بڑے بھائی اجمل تھے۔ بھائی آپ کب آئے؟ وہ اٹھ کر ان سے گلے ملی۔ انہوں نے ابھی سے پیار کیا اور وہ رونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بھی آ گئی۔ ثنا بہت بہتر ہو گئی۔ بارات آ گئی ہے۔ بہت کم لوگ تھے۔ ثنا کو لا کر باہر بٹھایا اور حیدر خان کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو ثنا کی قسمت پر رکش ہونے لگا کہ ایک معذور لڑکی کو اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ شادی کی چند رسمیں کی گئی اور پھر رخصتی کر دی گئی۔ ندیم صاحب اور سیرش نے بڑے پیار سے ثنا کا استقبال کیا۔ ثنا کو اسے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا تھا، لیکن ثنا نے اپنے اوپر سے بڑی سی چادر اتاری، بال کھلے چھوڑ دیے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ حیدر خان کمرے میں داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے وہ رک گیا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ثنا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ میں ذرا تھک گئی تھی۔ ثنا نے وضاحت دی۔ تم ثنا ہی ہو نا؟ میرا مطلب ثنا اکمل۔ وہ شاکڈ ہو گیا۔ موم بتی کی روشنی میں وہ حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ لمبے کالے سیاہ بال، ہمیشہ اس کو دوسرے روم میں دیکھا تھا، پر آج کیا مطلب؟ کس سے شادی کی ہے؟ ثنا اب بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ صرف یہ کہہ سکا۔ ثنا صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ اب تم کو بھوکا تو نہیں رکھنا؟ حیدر خان کمرے سے چلا گیا۔ ثنا کمرے کے جزا لینے لگی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، نئی طرز کا بنا ہوا تھا، ہر چیز موجود تھی۔ حیدر خان داخل ہوا، ساتھ میں کھانا لایا۔ میں لگا دیتی ہوں۔ نہیں، میں کرتا ہوں، بعد میں تم کو ہی کرنا ہے۔ حیدر نے کھانا لگایا۔ دونوں کھانا کھانے لگ گئے۔ آپ یہاں کام کرتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ ثنا نے چاول منہ میں ڈالے۔ میں ندیم خان صاحب کے لیے کام کرتا ہوں، مطلب ان کا ہر کام کرتا ہوں۔ حیدر خان نے سچ بتایا۔ مطلب آپ ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں؟ ہاں، کہہ سکتی ہوں، یا یوں کہہ لو کہ ان کا نوکر ہوں۔ تم ایک نوکر ہو؟ ثنا تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ حیدر خان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اس وقت بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی حقیقت پہلے ہی بتائی تھی، وہ معصومیت سے بولا۔ ثنا چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ حیدر خان الماری سے ایک گفٹ لایا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ ثنا نے اسے پکڑا اور اسے کھولا۔ ایک ڈائمنڈ سیٹ تھا۔ یہ میری کمائی کا ہے، خوبصورت ہے، لگتا ہے اچھا کما لیتے ہیں۔ ثنا نے سوٹ کیس سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلی گئی۔ حیدر خان اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب صبح ثنا کی آنکھ کھلی تو گھر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ واش روم گئی اور تیار ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مریم آئی۔ میں مریم خانم سیرش کی بہن اور سیدھی صبح بیٹھ گئی۔ ہاں، حیدر نے بتایا تھا۔ وہ بھی پاس بیٹھ گئی۔ یار تم تو بہت پیاری ہو۔ حیدر خان نے جو تمہاری تصویر دکھائی تھی اس سے بہت پیاری ہو۔ مریم اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پائی۔ ایک منٹ۔ ثنا اپنا بیگ لائی اور اس میں سے اپنی اینک اور بریسز نکال کر لگائے۔ میں ایسی ہوں۔ اگر تم پیرس میں ہوتی تو وہاں کی خوبصورت ترین ماڈل ہوتی۔ مریم اس کے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا ہنس پڑی۔ یہ باہر اتنا شور کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ وہ باہر حیدر خان کے بھائی اور بھابھی امریکہ سے آئے ہیں، مریم نے اسے بتایا تو ثنا حیران رہ گئی۔
اس سے پہلے کہ کچھ کہتی زور سے دروازہ کھولا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ ثنا اپنی بیساکھی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اچھا تو وہ تم ہو، لہجہ بہت طنز والا تھا، لازم تم نے ہی اسے اپنی دکھ بھری کہانی سنا کر پھنسا لیا ہوگا، اور اسے تو ہمدردی کرنے کا بہت شوق ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مریم نے روکا۔ یہ ہمارے خاندان کی بات ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اب ان کی توپ کا رخ مریم کی طرف تھا۔ پر یہ ہمارا گھر ہے، میں ابھی جا کر حیدر خان کو بتاتی ہوں۔ مریم وہاں سے چلی گئی۔ ثنا کی سمجھ سے باہر چیز تھی۔ اب وہ غور سے ثنا کے اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے لگی۔ ثنا کو بہت شرمندگی ہوئی، اس نے خود رشتہ بھیجا تھا۔ ثنا ہمت کر کے بولی، ہاں ہاں کیا خوب کہی، تم کو لگتا ہے کہ تم میں کوئی خوبی ہے؟ ذرا سوچ کر بتاؤ، لازم اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم جیسی سے شادی کی ہے، اور تم کو لگا کہ محبت؟ کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ وہ شیطانوں کی طرح ہنسی۔ آپ یہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اچانک حیدر خان اندر داخل ہوا۔ دونوں نے مڑ کر سے دیکھا۔ کچھ نہیں، تمہاری بیگم سے مل رہی ہوں، ویسے تم کو یہی ملی تھی آدھی عجیب سی۔ اس نے دوبارہ طنز کیا، آپ یہاں سے چلی جائیں ورنہ۔ حیدر خان بہت غصے سے بولا۔ ثنا ایک بار ڈر گئی۔ جا رہی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں کسی نوکر کے کمرے میں رکوں۔ وہ ایسے واپس گئی جیسے کوئی ملکہ ہو۔ حیدر خان نے ثنا کو دیکھا، نظریں جھکا لی۔ وہ بھی باہر چلا گیا اور وہ ادھر بیٹھ گئی۔ تو حیدر کے بھائی اور بھابھی بھی ہیں؟ حیدر خان صوفے پہ بیٹھا تھا، ساتھ میں اس کا بڑا بھائی بیٹھا تھا۔ مجھے خوشی ہوتی اگر تم مجھے اپنی خوشی میں شریک کرتے۔ تم پرانی باتیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ صدیق بھائی بڑے پیار سے بولے۔ مجھے لگا مصروف ہوں گے۔ حیدر خان چابی کے ساتھ لگا تھا۔ تم ایک بار کہہ کر تو دیکھتے میرے بھائی۔ لہجے میں بہت تکلیف تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر اب ملاقات ہوگی۔ حیدر وہاں سے چلا گیا۔ حیدر، انہوں نے آواز جسے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ندیم صاحب آئے۔ کیا کوئی بات ہوئی؟ اور صوفے پہ بیٹھ گئے۔ کاش کچھ کہہ دیتا، تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ندیم صاحب نے صدیق کو دیکھا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، پر تم بھی اس کی جان نہیں چھوڑتے، بس اپنا فائدہ سوچتے ہو۔ صدیق یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کاش تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کی ہو، ندیم صاحب نے دل میں سوچا۔ دسمبر کا موسم تھا، سخت ٹھنڈ تھی، درختوں کے پتے جڑ چکے تھے، چڑیاں بھی کہیں غائب ہو گئی تھی، سڑکیں سنسان تھی۔ اس سردی کے موسم میں چائے بہت سکون فراہم کر رہی تھی۔ ثنا نے چاکلیٹ کیک بنایا اور ساتھ میں سبز چائے بنائی تھی۔ حیدر خان کام سے ابھی واپس آیا تھا، وہ ندیم صاحب کے آفس میں کام کرنے لگا۔ حیدر خان سیدھا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، ہیٹر آن کیا اور موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ ثنا نے اسے چاکلیٹ کیک دیا۔ کیسا لگا آپ کو؟ میں نے پہلی بار بنایا ہے، ثنا نے فخر سے بتایا۔ مزے کا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنا اچھا کھانا پکا لیتی۔ وہ مزے سے کیک کھانے لگا۔ آج میں سری شاپی کے گھر گئی تھی، ان کا گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے کپڑے اور جویلری دکھائی، اتنی خوبصورت جویلری، خاص پر وہ ہیرے کا سیٹ۔ 1 منٹ میں ابھی آئی۔ وہ اٹھ کر گئی اور الماری سے ایک ڈبہ لائی۔ یہ دیکھو، سری شاپی نے مجھے ایک ہیرے کی انگوٹھی دی ہے، کتنی پیاری ہے۔ ثنا نے وہ انگوٹھی حیدر خان کو دی۔ حیدر نے کیک کی پلیٹ میز پر رکھی اور انگوٹھی کو دینے لگا، جو بہت قیمتی تھی۔ کیا تم نے مانگی تھی؟ اس کی نظر ثنا کے چہرے کی طرف تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے گفٹ دیا ہے، ادھر دیں، اگر آپ کو نہیں پسند تو میں واپس کر دیتی ہوں۔ ثنا نے وہ انگوٹھی واپس ڈبے میں ڈالی۔ نہیں ایسی بات نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں۔ حیدر خان نے اس کی ناراضگی دور کی۔ ان کے پاس ڈھیر ساری جویلری ہے، کچھ انہوں نے مختلف ملکوں سے لی ہے، اور بہت سارے کپڑے بھی بہت مہنگی دکانوں سے لیے ہیں۔ ثنا ان کی چیزوں کی تعریف کرنے لگی۔ ہاں، ندیم صاحب کو بھی بہت شوق ہے اچھی چیزیں خریدنے کا۔ اور آپ کو؟ ثنا نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا۔ مجھے تو ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی میری اتنی حیثیت۔ حیدر خان دوبارہ کیک کھانے لگا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی قیامت کے روز ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، سادگی سب سے اچھی ہے۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ثنا کچن میں گھس گئی۔ گاڑی پارکنگ میں رکی۔ صدیق خان اپنے بچوں کے ساتھ گھر آیا تھا، سب کے ہاتھ میں گفٹ تھے۔ ماما یہ دیکھیے، پاپا نے کتنے اچھے گفٹ لے کر دی ہیں۔ انہوں نے اپنی چیزیں اپنی ماں کو دکھائیں، وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ تو ساری چیزیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ صدیق خان کچن میں گیا اور اپنے لیے کافی بنا کر لایا اور ہال میں بیٹھ گیا۔ بہت تھکا ہوا تھا، اب جب سے پاکستان سے آئے ہیں کچھ زیادہ دکھی رہنے لگے ہیں۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ صنم بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے آپ سے ملنا بھی پسند نہیں کیا۔ ہاں، اس کے باوجود ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ وہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ صدیق خان، وہ دن میں کبھی نہیں آنے دوں گی، صنم نے دل میں ارادہ کیا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ شفیق بھائی کی شادی ہو گئی۔ انکل اکمل اور آنٹی بطول اپنے بچوں کے پاس ترکی شفٹ ہو گئے۔ ان کی دونوں بہنوں نے بہت لڑائی کی کہ اس گھر میں وہ رہیں گی۔ انکل اکمل نے جانے سے پہلے وہ گھر بیچ دیا اور سب کو برابر میں رقم تقسیم کر دی۔
شفیق بھی اپنی بیگم کو لے کر ترکی چلا گیا۔ اس سے اس بات کی بہت حیرت تھی کہ جائیداد میں ثنا کو حصہ نہیں ملا، حالانکہ انکل اکمل بہت اصولوں والے انسان تھے۔ ہماری زندگی کو جیسے پر لگ گئے ہوں، وہ چاہتے ہیں مل جاتا ہے، جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے۔ ماری نے کباب کھاتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہا، زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کا مزہ تو لینا چاہیے، اس کے شوہر متین نے کہا۔ مجھے داد دیں، میں نے اسے سیاستدان کی بیوی سے دوستی کی تھی اور اسے زمین پر قبضہ کر لیا، مانتے ہیں نا میری عقل مندی کو؟ وہ شیطانوں کی طرح مسکرائی۔ بس اسی بات کا تو تمہارا دیوانہ ہوں۔ ویسے ایک بات اکثر میرے ذہن میں آتی ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ متین نے اپنی بیگم کے منہ میں کباب کا ٹکڑا ڈالا۔ متین اور ماریہ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بچوں کو لندن بھیج دیا تھا۔ خود ایک کرپٹ سیاستدان کے نیچے کام کرتا تھا جو اچھی خاصی جائیداد بھی بنا لی تھی۔ اس وقت وہ اپنے لاہور کے بنگلہ ہاؤس میں موجود تھے جس کی مالیت کروڑوں میں تھی۔ بہت شکریہ، کون سی بات تم کو پریشان کرتی ہے؟ ماریہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو فیکٹری جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی اور جو اس کے مالک تھے، وہ ابھی متین کی بات مکمل بھی نہ ہوئی کہ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو بھی تھے مر گئے، ہمارا کیا لینا دینا؟ رات گئی بات گئی، ماری غصے میں آ گئی۔ اچھا اپنا موڈ آف مت کرو، مجھے اس کے بچے یاد آ گئے۔ متین نے فوراً وضاحت دی، تم بس اپنے بچوں کو یاد کرو، وہی ہمارا سب کچھ ہے، اب بھول کے بھی ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ کسی کو ہماری اصلیت معلوم ہو جائے؟ بھول گئے یہاں تک ہم کیسے پہنچے ہیں؟ مارے نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ دونوں میاں بیوی آگے کی پلاننگ کرنے لگے اور وہ اپنے اندر سے خوف خدا ختم کر چکے تھے، پر اللہ تو انصاف کر کے چھوڑتا ہے۔ تم دفع ہو جو اس گھر سے، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ حیدر خان بلند آواز سے چیخ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ثنا کی آواز بھر آئی۔ میری عزت خاک میں ملا دی تم نے، کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ کیسے سامنا کروں ندیم صاحب کا؟ کیسے؟ اس نے ثنا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ حیدر میری بات کا یقین کرو۔ وہ اب رونے لگی۔ شرم آنی چاہیے اور میں تمہاری بات کا یقین کروں جبکہ سب ثبوت سامنے ہے۔ اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کے اپنا سر پکڑ لیا۔ ثنا ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ حیدر میں بے قصور ہوں، میں بھلا چوری کیوں کروں گی؟ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ، نفرت ہو گئی مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ وہ اس سے دور ہو گیا۔ ثنا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے پہاڑ سے نیچے پھینک دیا ہو۔ کسی نے ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر ایک امید رکھ کے بولی۔ وہ ایک دم مڑا اور زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تو مس ثنا بولیں، کس نے سازش کی ہے؟ اس گھر میں ہم 4 بڑے لوگ رہتے ہیں اور باقی 2 بچے، تو کس نے سازش کی ہے؟ مجھے بھی تو علم ہو۔ وہ بیڈ پر پڑا ایک بیگ اس کے سامنے لائے۔ یہ سیرش بھابی کے زیور خود اڑ کر یہاں آ گئے ہیں کیا؟ پر میں نے تو اس طرف قدم بھی نہیں رکھا۔ اس نے پھر صفائی دی۔ 2 ماہ ہو گئے ہماری شادی کو۔ حیدر خان کرسی پر بیٹھ گیا اور ثنا اب بھی زمین پر بیٹھی تھی۔ تب سے تمہاری فرمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، کپڑے، پرفیوم، جوتے، پرس وغیرہ اور میک اپ کا سامان اور جانے کیا کیا، تمہاری شاپنگ ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ لگاتار چیخ رہا تھا۔ پھر آئے روز برگر، جوس، پیزا اور ہر دوسرے دن باہر سے کھانا کھانا۔ تمہاری تو جیسے لاٹری نکلی ہو، اس لیے شادی کی تھی۔ کس طرح تم رش کرتی تھی سیرش بھابی کی چیزوں کو دیکھ کر۔ حیدر بکواس بند رکھو، تم مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، بھوکی نہیں ہوں۔ ثنا کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، یا تو تم اپنی غلطی تسلیم کر لو ورنہ کیا حیدر؟ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، دفع ہو جو میری زندگی سے۔ حیدر نے ثنا کی آنکھوں میں دیکھا اور فوراً کمرے سے نکل گیا۔ میں نے چوری نہیں کی، وہ زور سے چلائی، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ کچھ تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ وہ زمین پر لیٹ کر روتی رہی۔ فرش بہت ٹھنڈا تھا پر اس کی تکلیف زیادہ تھی۔ یا اللہ تو ہی میرا گواہ ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں اسے کیسے یقین دلاؤں؟ روتے روتے ادھر زمین پر سو گئی۔ آنسو کی لکیر اس کے چہرے پر تھی۔ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ اپنے حصے کے دکھ تو ہر کسی کو کاٹنے ہوتے ہیں، پر جب اپنے دھوکہ دیں تو پھر زندگی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی، اور خاص کر وہ لوگ جن سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے۔ حیدر نے بائک کو کک ماری، چوکیدار دروازہ کھولا اور بائک باہر نکالی، سگریٹ لگایا اور پھر بائک دوڑا دی۔ رفتار بہت تیز تھی۔ بہت دیر تک سڑکوں پر بے مقصد پھرتا رہا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جو سامنے تھا اس پر یقین کرتا یا پھر جس سے اس کو اتنی محبت تھی۔ اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہا ہے، آج تک تو کوئی چوری نہیں ہوئی۔ سیرش بھابی کا زیور جو ان کے کمرے سے گم ہوئے تو تب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چوری ہوئے ہیں۔ تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ چور اور کوئی نہیں بلکہ میری اپنی بیگم ثنا ہے۔
میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ حیدر خان نے ایک سنسان جگہ بائک روکی اور بلند آواز سے چلایا۔ آس پاس کوئی نہ تھا جو اس کی تکلیف کو سنتا۔ وہ ادھر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ فجر کی اذان سنائی دی۔ اس نے دوبارہ بائک سٹارٹ کی۔ ایک مسجد پہنچ گیا، جیب سے رومال نکالا، وضو کیا اور مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ قرآن شریف پڑھا تو دل کو اور سکون ملا، جسم سے جیسے بوجھ اترا ہو۔ پھر درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ مسجد سے نکلا اور گھر کا رخ کیا۔ حیدر خان گھر میں داخل ہوا اور وہ اس واقعے کے بعد اب ندیم صاحب اور سیرش کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ سر جھکا کر اپنے کوارٹر میں آ گیا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ یہاں صرف 2 کمرے اور ایک کچن اور واش روم تھا۔ ثنا اب تک زمین پر لیٹی تھی۔ ایک پل کے لیے حیران ہوا، بھاگ کے اس کے پاس آیا۔ ثنا اٹھو۔ وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ثنا پلیز آنکھیں کھولو۔ اپنے اوپر سے غصہ آنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بڑبڑائی۔ حیدر خان رک گیا۔ اس نے ثنا کو اٹھا کر پاس صوفے پر لٹایا۔ اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس پر کمبل دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دوپہر کو ثنا کی آنکھ کھلی۔ بھوک اور ٹھنڈ سے برا حال ہو رہا تھا۔ ہمت کر کے اٹھی، اپنی بیساکھی پکڑی، کچن کا رخ کیا، دودھ گرم کر کے پیا، ساتھ میں رات کے چاول کھائے۔ دماغ اب بھی گھوم رہا تھا۔ اچانک حیدر خان کے الفاظ کان میں گونجے، تم نے چوری کی ہے، ہر وقت فرمائش کرتی رہتی ہو، عیش کے لیے شادی کی ہے۔ اس نے کھانا ادھر ہی روک دیا۔ بھوک کب کس کی سگی ہوئی ہے۔ پھر آنسو پھر سے بہنا شروع ہو گئے۔ بڑی ہمت کر کے چند نوالے اور لیے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی سے چھین کر کھا رہی ہو۔ کھانا روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یوں لگا کہ جیسے کسی سے چھین کر کھا رہی ہو۔ کھانا روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر خان اندر داخل ہوا اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ نظریں زمین کی طرف تھی۔ ثنا اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ثنا اس بار خاموش رہی۔ میرا اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے سوائے ایک بھائی کے۔ خیر، وہ اپنی دنیا میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو میں بہت خوش ہوا کہ کوئی تو میرا اپنا ہے، پر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں تم پر اب اور بھروسہ نہیں کر سکتا، تو بہتر ہے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ ثنا اسے دیکھتی رہی۔ ہر رشتے میں بھروسہ اور سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر بھروسہ ختم ہو جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ وہ کافی دیر تک بت بنی بیٹھی رہی، پھر سے اپنے کمرے میں آئی، اپنا موبائل لیپ ٹاپ نکالا اور ترکی کی فلائٹس دیکھنے لگی۔ اپنے امی اور ابو کو اپنے آنے کا بول دیا، پر وجہ نہیں بتائی۔ جانتی تھی کہ جان کر پریشان ہوں گے۔ ابھی یہی بولا، میں آ رہی ہوں، حیدرآباد میں آئے گا۔ ثنا نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ زندگی بھی یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ اتنی بے عزتی، اتنی ذلت اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک نظر کمرے کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کا تھا۔ ایک پل میں سب اس سے چھین گیا۔ حیدر خان گھر پر نہیں تھا۔ سوٹ کیس کو باہر لے آئی۔ بھوک لگ رہی تھی، پر وہاں سے پانی پینا بھی اسے اپنی بے عزتی لگ رہا تھا۔ جیسے وہ باہر نکلی، مونا نے دیکھ لیا۔ بارش ہونے والی تھی اور جا کر اپنی ماما سیرش کو بتا دیا۔ وہ اسی وقت باہر آئی۔ ثنا، رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ وہ تیزی سے چلتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ثنا رک گئی، پھر بولی، کہاں جا رہی ہوں؟ کیا حیدر خان نے کچھ کہا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ کیا حیدر خان نے کچھ کہا ہے؟ وہ خاموش تھی۔ جینس کے اوپر نیلا کرتا تھا، اوپر بڑا کالا کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں تک تھا۔ سر کو اسکارف سے ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں بیساکھی اور دوسرے ہاتھ سے مشکل سے سوٹ کیس لے جا رہی تھی۔ ساتھ میں ایک چھوٹا ہینڈ بیگ تھا۔ باہر سخت ٹھنڈ تھی۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، گاڑی کروائی تھی، آ گئی ہے۔ ثنا جانے لگی۔ میں تم کو نہیں جانے دوں گی۔ دیکھو ثنا، سیرش نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، سیرش ہمدرد بن کر بولی۔ ثنا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ آسمان نے اپنا رنگ بدل لیا۔ اچانک اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ ایک امید کہیں جڑی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے لمبا سانس لیا۔ میں معذور ہوں، غریب گھر سے بھی آئی ہوں، پر بھوکی نہیں ہوں۔ ثنا جلدی سے مڑی اور گیٹ تک پہنچ گئی۔ چوکیدار نے اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھ گئی اور چلی گئی۔ سیرش واپس آ گئی۔ دل مان نہیں رہا تھا کہ ثنا نے ایسا کچھ کیا ہے، پر جب کچھ دن پہلے ندیم کی فیملی گھر پر نہیں تھی تو زیورات تب چوری ہوئے اور پھر ملے بھی تو اس کے پاس۔ ثنا وہاں سے ہوٹل چلی گئی، 2 دن رکی اور پھر وہاں سے ترکی روانہ ہوئی۔ جانے سے پہلے ایک بار حیدر خان سے ملنا چاہتی تھی، پر اب بھی وقت نہیں آیا تھا۔ تو مجھے بتا نہیں سکتی تھی، ایک فون کر دیتی۔ جیسے ہی ندیم آفس سے آئے، مونا نے بابا کو بتایا کہ ثنا آپ ہی چلی گئی ہیں۔ ندیم صاحب غصے سے بولے۔ سیرش نے انہیں پانی دیا۔ وہ پاس والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، پر اس نے نہیں روکنا تھا۔ تم نے کہیں اس سے الٹا سیدھا کچھ کہا تو نہیں؟ ندیم صاحب نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ میں بھلا اسے کیوں کچھ کہوں گی؟ ایک یہ سوال حیدر خان سے کیوں نہیں کرتے؟ سیرش ناراض ہوئی۔ کہاں ہے یہ حیدر خان؟ اس نے تو مجھے اپنی شکل بھی نہیں دکھائی اور
ایسا پہلی بار ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، مجھے بھی وہ نظر نہیں آیا۔ سرش نے میز سے گلاس پکڑا اور کچن میں آ گئے۔ ندیم صاحب اسے دیکھنے باہر چلے گئے۔ بی جی ایک بات بولوں، آپ برا مت ماننا، ماسی برتن دھوتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ سرش سالن دینے لگی۔ وہ جو تھی نا ثنا، وہ مجھے کچھ عجیب سی لگتی تھی، آپ کی چیزوں پر بہت نظر رکھتی تھی۔ اس دن جب آپ شادی سے آئی تھی تو آپ نے اپنے سونے کی چوڑیاں باہر ٹیبل پر رکھی تھی، تو ثنا وہ پہن کر دیکھ رہی تھی۔ ماسی نے اپنی ایک آنکھ بند کر کے بولی۔ سریش نے اسے غور سے دیکھا، سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کرے۔ تم برتن دھو، میں انہیں دیکھتی ہوں۔ وہ کشمکش کا شکار ہوگی۔ باہر نکلی تو ندیم صاحب آ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سریش بھی کمرے میں آئی۔ ندیم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ حیدر خان کی کوئی خبر ملی؟ وہ پاس بیٹھ گئی۔ نہیں۔ کیا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ ہوں۔ اب کھانا کھا لیں، پھر دوائی کھا لینا، وہ دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ندیم صاحب نے جواب دیا۔ کیوں اس کے پیچھے لگ کر اپنی طبیعت خراب کریں؟ وہ مزے سے چلی گئی اور حدیث کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ سریشا پریشان ہوئی۔ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے حیدر خان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ ایسا کرتا ہوں میں ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ندیم بہت غصے سے بولا اور وہاں سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ سریش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا ریئیکٹ کریں گے۔ اسے اب ثنا پر غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے روکا بھی، پر اسے بھی جانے کی جلدی تھی اور یہ ایسے ریئیکٹ کرے ہیں جسے ساری غلطی میری ہو۔ سریش اپنے بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ حیدر ایک دن بعد واپس آیا اور سیدھا اپنے کوارٹر آ گیا۔ اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اندر بالکل خاموشی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ 2-4-8-15 منٹ گزر گئے۔ ادھر بیٹھا رہا، پھر جلدی سے اٹھ کر دونوں کمروں، کچن، واش روم کو دیکھا، کوئی نہ تھا۔ وہ چلی گئی۔ وہ بولا۔ یقین نہیں آیا۔ دوبارہ چکر لگایا پر وہ نہیں تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ حیدر خان کو دھچکا لگا۔ اب میں کیا کروں گا؟ کتنا پیار کرتا تھا اس سے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا سانس روک رہا ہے، وہ مر جائے گا۔ فوراً باہر کو بھاگا۔ سامنے ندیم صاحب کھڑے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ گاڑی آ کر رکی۔ اس نے اسے بڑی ہمت سے گاڑی سے نکالا۔ اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ اس اندر لا کر صوفے پر پھینک دیا۔ ساتھ میں سے 10 گالیاں نکالیں اور اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، سر میں شدید درد تھا۔ نوکر کو آواز دی، اس نے اسے چائے بنا کر دی۔ وہ وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ اٹھ گئی ماریہ بیگم، لہجے میں طنز تھا۔ متین نیچے اور اس کے پاس ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم کو کیا تکلیف؟ وہ بھی سڑکے بولی۔ تم کو شرم آنی چاہیے، کل رات کو جو تم نے حرکت کی ہے، تم نے بھی شراب پی۔ وہ غصے سے بولا۔ مجھے مت سکھاؤ، اور جو تم شراب پیتے ہو اس کا کیا؟ میں مرد ہوں، جو مرضی کرو۔ متین پھر چلایا۔ رہنے دو، مت بولو، آج جو تم ہو وہ میری وجہ سے ہو۔ ماریہ بھی بلا کا پیچھے رہنے والی تھی۔ جیسے میں نے کچھ نہیں کیا، آج چاہوں تو تم کو اٹھا کر باہر نکال دوں اور دوسری لے آؤں۔ تم بھی مت بولو، یہ گھر میرے نام ہے اور جتنے بھی تمہارے کالے دھندے ہیں، آج ان کا پول کھول دیا تو کسی کو اپنی شکل نہیں دکھا سکو گے۔ اور تمہارا باس وکی، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تم ایک بے حس عورت ہو۔ میں نے جو بھی کیا وہ تمہارے اور بچوں کے لیے کیا ہے، اور تم مجھے ہی سنا رہی ہو۔ وہ تیش میں آئے۔ متین کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ موبائل پر باتیں کرنے لگا۔ فون بند ہوا تو ماریہ نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ تمہارے بڑے بیٹے کا۔ پھر پیسے مانگ رہا ہے کیا؟ ابھی 3 دن پہلے تو اتنی بڑی رقم بھیجی تھی۔ اور اب پھر ماریہ کو حیرت ہوئی۔ میں تو خود تنگ آ گیا ہوں، ایک تو فون نہیں کرتے اور اگر کر لیں تو صرف پیسوں کے لیے۔ خیر کچھ کرتا ہوں، ورنہ فون کر کر کے سر میں درد کر دے گا۔ متین اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ماریہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھول گئے تھے کہ حرام کی کمائی کا یہی پھل ملتا ہے، جب دوسروں کا حق مارو گے تو اس کمائی میں برکت نہیں رہے گی۔ آج سنبل صدیق کی سالگرہ تھی۔ اس کے تمام دوست آئے ہوئے تھے۔ اچھی خاصی بڑی پارٹی تھی۔ صدیق خان تمام انتظام دیکھ رہے تھے۔ سنبل کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا سنبل؟ آج تو تمہاری سالگرہ ہے، موڈ کی آف ہے۔ صدیق خان اسے کونے میں لے گئے۔ پاپا ماما نہیں آئی، میں ان کو مس کر رہی ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ بچہ وہ آپ کی نانی امی کے پاس، ان کی طبیعت خراب ہے نا، آپ اپنے فرینڈ کے پاس جاؤ، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ صدیق خان نے اسے جھوٹ بولا تھا، وہ بچی تھی، مان گئی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، اکثر ایسے کاموں میں سنم گھر سے غائب ہوتی اور اپنی فرینڈز کے ساتھ بزی ہوتی۔ صدیق کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آتا، پر سنم ہمیشہ اپنی مرضی کرتے۔ صدیق خان نے اسے فون کیا۔ کہاں ہو تم؟ میں تم کو کیوں بتاؤں؟ جب تم گھر سے جاتے ہو تو مجھ کو بتا کر جاتے ہو۔ سنم نے الٹا جواب دیا، میں کمانے کے لیے جاتا ہوں، جس کی وجہ سے تم ہمیشہ عیش کر دی ہو۔ خیر یہ چھوڑو، تم کبھی نہیں سمجھو گی، آج سنبل کی سالگرہ تھی، کم سے کم آج تو گھر رک جاتی۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ذہن سے نکل گیا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ صدیق خان نے موبائل جیب میں ڈالا اور بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ رات کو سنم گھر آئی۔ صدیق خان ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ رکھا اور پاس بیٹھ گئی۔ صدیق نے کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد سنبل آئی۔
मामा आप कहाँ थी, आज मेरी बर्थडे थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। इसने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सनम ने अपने बैग से एक तोहफ़ा निकाल के इसे पकड़ा दिया। मुझे तुम्हारी सालगिरह याद थी। सनम ने झूठ बोला। सदीक खान ने दुख से अपनी बेगम को देखा। पर मामा, वो फिर बोली, उफ़ सुंबल, अब तुम बची नहीं रही। अभी तो आई हूँ, जाओ अपने कमरे में, मुझे भी आराम करने दो। सनम उठकर अपने कमरे में चली गई। सुंबल अपने पापा के पास बैठ गई। इसकी आंखें नम हो गई। सदीक खान ने इसे प्यार करने लगे। सनम, जो तुम कर रही हो एक दिन ज़रूर पछताओगी, और इस दिन तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, वो दिल में सोच रहा था। हैदर खान नदीम साहब को देखकर वहीं रुक गया था। नदीम साहब बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। हैदर खान भी पास बैठ गया। हैदर, जब से तुम मेरे पास हो ये पहली बार हुआ है, काफ़ी दिन तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। हैदर खान आज खामोश था। हैदर खान, तुमने अच्छा नहीं किया सना के साथ। नदीम साहब मुसलसल बाहर पड़े फूलों को देख रहे थे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो सिर्फ इतना कह सका, नदीम खान, मेरा दिल नहीं मानता कि सना ने ऐसा कुछ किया होगा। इसका दिल साफ़ है था, इसलिए जब मैंने इसके घर इसको पहली बार देखा तो इधर ही रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे तुम्हारी पसंद पर फ़ख्र हुआ। इंसान को बदले में देर नहीं लगती। हैदर खान अपनी चाबी से खेलने लगा। एक बात मेरी याद रखना, अपना दिल नरम रखना। ऐसा ना हो कि कल को जब तुम को वापस जाना पड़े तो तुमको तकलीफ़ हो। नदीम साहब ने हैदर खान पर नज़र डाली। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। वो अब भी चाबी के साथ लगा हुआ था। हम कहीं तो गलत हैं हैदर, कहाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। सच ज़रूर सामने आएगा, वो कहकर उठकर चले गया। अज़ान का वक़्त हो गया। वो भी उठकर नमाज़ पढ़ने चला गया। मतीन अस्पताल में था। इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। मारिया थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी। डॉक्टर से बात करने के बाद वो कमरे में आई। अब कैसे हो मतीन, अचानक क्या हुआ? सुबह तक तो ठीक थे। मारिया पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। मारिया, वो वज़ीर जिसके साथ हम कारोबार कर रहे थे, इसने हमें धोखा दिया है। इसने अच्छी खासी रकम का फ्रॉड किया है। वो खुद तो मुल्क से बाहर भाग गया है। अब हमारा कारोबार चूँकि एक है, इसलिए नैब वाले मेरे पीछे हैं। मतीन रुक रुक कर बोल रहा था। मारिया को शौक लगा। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? मुझे क्या मालूम, मेरी तो तबीयत खुद ख़राब हो गई है। एक वो पुलिस वाला अदनान, जिसको मैंने बहुत ऐश करवाई थी, इसने तो ऐसा मुंह फेरा है जैसे मुझको जानता ही नहीं। मतीन का जिस्म कांप रहा था। मारिया के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। फ़ोन की घंटी बजी। मारिया कमरे से बाहर चली गई। फ़ोन बेटे का था जो लंदन में था। बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ख़राब है, मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ, मुझे कुछ पैसे भेज दे। मैंने तुमको बोला भी है कि इस वक्त हालात नहीं हैं, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने नई गाड़ी लेनी है, अब कल तक मुझे मेरे अकाउंट में रकम भेज देना। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। मारिया को हैरत के साथ दुख हुआ कि इसने एक बार भी अपने बाप का हाल नहीं पूछा, जिसने इसके लिए इतना कुछ किया। इसे चक्कर आने लगे। दीवार का सहारा लेकर दवाइयाँ लेने चली गई। सना को तुर्की आए एक दिन हो चुका था। घर काफ़ी बड़ा था। सना सो के उठी, एक निगाह कमरे पर डाली। कमरा छोटा था। कमरे में स्टडी टेबल और कुर्सी थी। एक सिंगल बेड था जो कोने में लगा हुआ था। एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी, साथ वॉशरूम था। सना ने खिड़की से बाहर देखा। इसका मूड अच्छा हो गया। बाहर दूर दूर तक हरियाली थी और कहीं कहीं बर्फ़ पड़ी थी। वो काफ़ी देर इधर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। इसे मुड़कर देखा। फ़रा थी, बड़े भाई की छोटी बेटी फ़रा। और फ़रा जुड़वा थी, उम्र 6 साल थी। कैसी हैं आप? मैं आपसे मिलने आई हूँ। वो अंदर दाखिल हुई और कुर्सी पर बैठ के, मैं भी तुमसे मिलने आई हूँ। पाकिस्तान से। सना बेड पर बैठ के प्यार से बोली, इससे मिले, ये है कोको, मेरी गुड़िया। फ़रा ने अपनी गुड़िया की तरफ इशारा किया। फ़रा भी अंदर आ गई और दोनों फुफ्फी से बातें करने लगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इधर आए। फ़रख बोली, हाँ दिखाओ। वो भी खिड़की के पास आ गई। बाहर आपको पाकिस्तान का झंडा नज़र आएगा। फ़रक ने बाहर की तरफ इशारा किया। मुझे तो कोई झंडा नज़र नहीं आ रहा। सना झंडा तलाश करने लगी। मैं बताती हूँ, कुछ जगह सब्ज़ है और वहाँ बर्फ़ पड़ी है। बन गया ना पाकिस्तान का झंडा। अब वो हंसने लगी। सना भी हंस पड़ी। ये तो वाकई पाकिस्तान का झंडा बन गया। आंटी बतूल और भाभी अंदर आए। सना उठकर इनसे मिली। इन दोनों ने तुमको तंग तो नहीं किया? भाभी नौशीन ने रिपोर्ट ली। नहीं भाभी, मुझे मज़ा आया है इनसे बात करके। सना दोनों को गोद में बैठा लिया। कल से आई हो, खाना खाकर सो गई हो, और तुमको घर दिखाती हूँ। इसे लेकर बाहर आई। और ऊपर 3 कमरे थे। एक कमरा फ़रा और फ़रख का था, दूसरा दोनों भाइयों का था, और तीसरा सना का मिला। वो नीचे वाले हिस्से में आए। एक बड़ा किचन था। साथ वाला कमरा अम्मी अब्बू का था। एक बहुत बड़ा टीवी हॉल था। हॉल के दूसरे तरफ भाई अजमल और नशीन का कमरा था। बेसमेंट में भी एक कमरा था। वो सब किचन में आकर बैठ गई। आंटी बतूल ने नाश्ता बनाया। भाई कहाँ है? सना ने फ़रा से पूछा। किसके? मेरे या आपके? फ़रा ने फ़ौरन पूछा। पहले अपने भाई का बताओ, फिर मेरे भाई का बता देना। सना ने टिश्यू से मुंह साफ़ किया। हमारे दोनों भाई मार्केट गए हैं। हमारे पापा भी मार्केट गए हैं। दादा अबू भी मार्केट गए हैं। फ़ौरन तफसील बताई। अच्छा अब नाश्ता करो, आते होंगे शाम को, हम चारों घूमने चलेंगे। सना तुम अपनी
ضرورت کی چیزیں لے لینا۔ آنٹی بطول نے فرح کے منہ میں نوالا ڈالا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب ٹی وی ہال میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں بھی آگے۔ فرح اور فرح سے بڑا بھائی 14 سال کا اور اس سے بڑا 16 سال کا ہے۔ ثنا نے کسی کو ظاہر نہیں کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ متین کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تو وہ گھر آ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر آرام کر رہا تھا۔ ماریہ بھی پاس موجود تھی۔ تم نے کچھ سوچا ہے اب کیا کرنا ہے؟ ماریہ نے سوال کیا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کیا بولوں؟ اوپر سے ہماری اولاد کچھ کام نہیں آئی۔ متین نے انہیں 4-5 گالیاں نکالی۔ اگر ہم بھی باہر چلے جائیں اپنے بچوں کے پاس لندن تو اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم کب کے نکل جاتے، اب مشکل ہے۔ اور جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے صاف جواب دے دیا۔ 2 بار پولیس چکر لگا چکی ہے، محلے والے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تم کوئی اچھی بات نہیں کر سکتی؟ میرے پہلے سر میں درد ہو رہا ہے۔ متین کو اب غصہ آیا۔ اپنے بڑے بیٹے کو فون کرو، اس سے پوچھو جو رقم بھیجی تھی ملی اسے؟ وہ بار بار انہیں گالیاں نکال رہا تھا۔ ماریہ نے فون ملایا پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے نمبر ملانا بند کر دیا۔ شام کو ماریہ کو ایک میسج ملا جب اس نے وہ پڑھا تو زور زور سے رونے لگی۔ متین اس کے پاس آیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیا کر دیا تمہارے بیٹے نے؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ اب کچھ بولو بھی۔ متین پھر بولا۔ ماریہ نے جو اسے بتایا اسے سن کر وہ بت بن گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شراب پی کر اس کے بڑے بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ بھی لاسٹ سٹیج ہے۔ دونوں میاں بیوی رونا شروع ہو گئے پر ان کو چپ کروانے والا، ان کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ثنا اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا، نہ کوئی میسج نہ ہی کوئی کال۔ اسے ترکی آئے 4 دن ہو گئے تھے۔ چل کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ سبز ہریالی اب نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی جگہ برف نے لے لی تھی۔ ہر طرف سفید چادر بچھی تھی۔ ثنا کو فرح کے جھنڈے والی بات یاد آئی تو ہنس پڑی۔ یہ برف کب ختم ہوگی؟ مجھے تو ہریالی پسند ہے، جیسے وہ کچھ دیر پہلے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی خوشیاں بھی کہیں دب گئی ہوں۔ فرح آئی اور ثنا کو بتایا کہ دادا ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ ثنا نیچے آئی اور ان کے کمرے میں آئی۔ وہاں امی ابو کے ساتھ بھائی اجمل بھی تھے۔ ثنا صبح بیٹھ گئے۔ جی ابو، آپ نے بلایا تھا؟ تمہارے اچانک آنے کی وجہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ حیدر کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے۔ ثنا نے صاف جھوٹ بولا۔ کمرے میں موجود تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ثنا کو کچھ عجیب لگا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ آنٹی بطول نے سوال کیا۔ حال پوچھ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ مس کر رہا ہے۔ پھر جھوٹ؟ کس کو مس کر رہا ہے؟ امی نے پھر سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے مجھ کو۔ پھر جھوٹ؟ ثنا، ہمیں سیرش بھابھی کا فون آیا تھا، اجمل بھائی بولے تو ثنا کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے حیدر خان کے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ کیا وجہ بتائی ہے؟ ثنا کی آنکھیں بھر گئی۔ وہی حرکت جو تم کبھی نہیں کر سکتی، چوری۔ انکل اکمل ہمت کر کے بولے۔ ثنا کا صبر جواب دے گیا اور وہ رو پڑی۔ آنٹی بطول فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ کافی دیر تک روتی رہی۔ پھر انکل اکمل بولے، غلطی ہم نے بھی کی ہے تمہارا رشتہ اتنی جلدی طے کر کے۔ خیر تم نے اچھا کیا جو یہاں آ گئی۔ اب تم نے آگے کیا کرنا ہے؟ اجمل نے سوال کیا۔ ثنا سنبھل چکی تھی۔ اپنوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، انسان کی تکلیف بہت کم ہو جاتی ہے اور ماں تو سارے دکھ سمیٹ لیتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جاب کر لیتی ہوں، ترکی زبان کافی دیر سے سیکھ رہی ہوں۔ میں گھر پر فارغ نہیں رہنا چاہتی۔ جاب کی اصل وجہ اس نے نہیں بتائی۔ ٹھیک ہے جیسے تم چاہو، پہلے ہماری جلد بازی تم بھگت رہی ہو، بس کوشش کرنا کہ پاس جاب مل جائے۔ انکل اکمل نے اس کا ساتھ دیا۔ نوشین اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، اگر کوئی وہاں جاب مل جائے۔ اجمل نے مشورہ دیا۔ انکل اکمل نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے پیار کیا۔ ثنا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اب پہلے سے بہت بہتر لگ رہا تھا۔ ایک خوف تھا جو اب ختم ہو گیا تھا۔ آج سورج پورا روشن تھا، سردی کچھ کم پڑ رہی تھی۔ سورج کے آنے سے کچھ سکون اور راحت ملی، موسم کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ ثنا پیدل چلتے ہوئے ایک قریبی اسکول پہنچی پر وہاں اسے نوکری نہیں ملی۔ ٹیچر کی کوئی سیٹ خالی نہ تھی۔ وہاں سے نکلی تو پاس ایک باغ تھا۔ ثنا ادھر بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی سی جھیل میں ایک پیاری سی بطخ تھی، وہ بھی دھوپ سیک رہی تھی۔ ثنا اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ پاس کوئی ہے۔ دیکھا تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ ویل چیئر پر تھی اور ثنا کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پاکستان سے آئی ہو؟ اسے سوال کیا۔ ہوں، ثنا نے اتنا ہی کہا۔ کیا شادی شدہ ہو؟ سوال بہت مختلف تھا۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ شوہر کہاں ہے؟ ثنا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بھی شادی شدہ ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی میں نے شادی کر دی ہے۔ اور شوہر؟ اب ثنا نے سوال پوچھا۔ وہ ایک بم بلاسٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، مجھے بہت دکھ ہوا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ وہ غصے والے تھے پر اب وہ نہیں ہیں تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ بہت اچھے تھے، میں ہی ان کو نہیں سمجھ پائی
کیا آپ شروع سے ویل چیئر پر ہیں؟ ثنا پوچھے بغیر نہ رہ پائی۔ نہیں، چند سال پہلے تک تو ٹھیک تھی، بس اچانک یہ سب ہو گیا۔ اور میں بچپن سے ایسے ہی ہوں۔ اللہ بہت رحمت کرنے والا ہے، بس تم بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کر، اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ وہ وہاں سے چلے گی۔ ثنا بھی کچھ دیر بعد واپس گھر آ گئی۔ کیا جاب ملی؟ بیٹھ جاؤ، میں چائے بنا کر دیتی ہوں، آنٹی بطول نے پوچھا۔ نہیں امی، کوئی جاب نہیں ملی۔ ثنا بھی کچن میں آ کر بیٹھ گئی۔ پریشان نہ ہو، مل جائے گی۔ امی ساتھ میں پھل کاٹ رہی تھی۔ آج میں نے پاس ایک لائبریری دیکھی ہے، کل وہاں جاؤں گی۔ بھائی شفیق کب آ رہے ہیں؟ ثنا پھل کھانے لگی۔ کل آ جائے گا، اللہ ان دونوں کو خوش رکھے۔ کل میں کھانا پکاؤں گی، ایسا کرتی ہوں پاس والی مارکیٹ سے سامان لے آتی ہوں۔ ثنا بیگ پکڑ کر باہر چلی گئی۔ 2 دن بعد ثنا پاس کی ایک لائبریری کے دفتر میں بیٹھی تھی، دیوار پر قرآنی آیتیں لکھی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک عورت آئی۔ ثنا نے کھڑے ہو کر سلام کیا، اس نے اوپر سے نیچے تک ثنا کو دیکھا، ثنا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود جا کر سوالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ جاب کے لیے آئی ہیں؟ اس عورت نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی۔ جی، میں جاب کے لیے آئی ہوں۔ ثنا نے اپنے سارے ڈاکومنٹس ان کو دکھائے۔ ان کو دیکھنے کے بعد ثنا کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ پہلا سوال، یہ جگہ خزانے سے بھری ہوئی ہے، کچھ خزانہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اس خزانے کا کیا کریں گی؟ دوسرا سوال، اپنے بچوں کو دوں گی، ایک اچھی تربیت کروں گی تاکہ معاشرے پر بوجھ نہ بن جائے۔ ثنا نے اعتماد سے جواب دیا، بوجھ نہ بن جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا وضاحت کریں۔ میں نے اپنے کالج اور یونیورسٹی میں بہت سے بچے دیکھے ہیں جو بہت اچھے گھر سے آتے تھے، پر ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی اور وہ غلط کاموں میں پڑ گئے تھے۔ اگر ان کی ذرا سی بھی تربیت ہو جاتی تو وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوار لیتے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک اچھے شہری بنتے۔ تو آپ کے نزدیک جو بچے غلط حرکت کرتے ہیں، کیا ان کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ثنا مسکرائی، تربیت ہوتی ہی کہاں ہے ہمارے ہاں، تو بس پہلے تو اولاد پیدا کر لو اور بعد میں انہیں پال لو۔ پالنے میں اور تربیت کرنے میں بہت فرق ہے۔ پال تو بندہ جانور بھی لیتا ہے، لیکن جب جانور کی تربیت کی جاتی ہے تو آپ شیر جیسا جانور بھی گھر میں پال سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتی ہوں، ایک کتاب کا مطالعہ ہی ہے جو گھر بیٹھے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور آپ دنیا اور معاشرے کو نئی نگاہ سے دیکھ سکتے ہو۔ ثنا نے اپنی بات مکمل کی۔ ایک اور بات پوچھوں، آپ نے اپنی زندگی میں پہلی کتاب کون سی پڑھی تھی؟ ہمارے یہاں ایک بچوں کا رسالہ آتا تھا، تعلیم و تربیت، وہ پڑھا تھا۔ آپ نے ترکی زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ جب میں پاکستان میں تھی تو وہاں سے کلاسز لی تھی۔ میرے بڑے بھائی اور بھابھی ادھر ہی رہتے ہیں، ان سے بھی نیٹ پر ترکی میں باتیں کرتی تھی۔ مجھے آپ کی سوچ بہت پسند آئی، آپ کل سے آ جانا، میں آپ کو یہاں کام کے بارے میں بتا دوں گی۔ سے مسکرا کر کہا، ثنا کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ کا بہت شکریہ، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ ثنا نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور باہر آ گئی۔ گھر پاس تھا اس لیے پیدل چلنے لگی۔ رستے میں ایک کافی شاپ پر رکی، وہاں بیٹھ کر کافی پینے لگی۔ اس کی نظر اسی بوڑھی عورت پر پڑی، وہ وہاں اکیلی تھی اور وہ ثنا کو دیکھ کر مسکرائی۔ ثنا آپ نہ کافی کا کپ اس کے پاس لے گئی، اسے ثنا کے لیے وہاں کی خاص پیسٹری آرڈر کی۔ بہت دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ قسم کھا کر بول رہا ہوں، میرے بچے نہ ہوتے تو تم کو کب کی طلاق دے دیتا۔ تم جیسی عورت کے ساتھ رہنا کسی عذاب سے کم نہیں۔ آج گھر میں پھر لڑائی ہو رہی تھی، وجہ ہی صنم کی لاپرواہی تھی۔ تم ہمیشہ مجھے ہی برا کہنا، کیا کر دیا میں نے؟ وہ بھی برابر چلائی۔ کہتی ہو کیا ہوا ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ زین کو مونگ پھلی سے الرجی ہے، پھر تم مونگ پھلی والے بسکٹ کیوں گھر لے کر آئی ہو؟ صدیق خان اپنے بیٹے زین کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں جان کر تو نہیں لے کر آئی، مجھے کیا معلوم اس میں مونگ پھلی ہے؟ صنم نے ہاتھ میں وہی بسکٹ کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ اپنے کام کی ہر بات کا تم کو علم ہوتا ہے، ہر فیشن کا تم سے پوچھ لو، اگر نہیں پتا تو اپنی سگی اولاد کا۔ آج وہ شدید غصے میں تھا، آفس سے بھی چھٹی لینی پڑی۔ تکلیف تو تم کو آفس سے چھٹی کرنے کی ہے، وہ کبھی باز نہیں آتی تھی، ہر بات پر بحث کرتی۔ اگر آفس نہ جاؤں تو کماؤں کہاں سے؟ کم عقل عورت، مائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ گھر سنبھال سکیں۔ سب کام تو کرتی ہوں، میری بھی تو کوئی لائف ہے، کیا بس ساری زندگی گھر کے کاموں میں گزار دوں؟ تم ایک کام کرو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں خود دیکھ لوں گا۔ صنم نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل گئی۔ سنبل نے لا کر اپنے پاپا کو دوائی دی، وہ بھی ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کی آواز آئی۔ صدیق خان نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو صنم گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں، میری امی ایک ہی تو ذمہ داری تھی، اللہ مجھے معاف کرنا۔ وہ واپس آ کر اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گیا۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی نہیں گرتے، اللہ انہیں ہر قدم پر سنبھال لیتا ہے۔ حق حلال کما کر کھانے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، حرام کی کمائی اور غرور کرنے والوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ پکڑ تو ہر حال میں ہوتی ہے، مجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دے دو، میں ضرور واپس آؤں گا۔ متین ہاتھ جوڑ کر آفیسر کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم نے جیسا کہا ہم نے مان لیا، وہ طنزیہ ہنسا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس نے پھر التجا کی، جیسے وعدے تم نے اپنی فیکٹری کے ورکرز سے کیے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھے سے گھور رہا تھا۔ میری ساری رقم لے لو، مجھے بس ایک بار اپنے بیٹے کے پاس امریکہ بھیج دو۔
میں آخری بار اس سے مل لوں، میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ اچھا ایسا کرو، میری بیگم کو بھیج دو۔ متین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی برابر کی اس جرم میں شریک ہے۔ کوئی اور فرمائش؟ آفیسر نے بھی طنز کیا۔ وہ ایک جوان اور ایماندار آفیسر تھا۔ سر میرے بیٹے کو کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج۔ شاید 2 یا 3 دن۔ متین رونے لگا۔ آپ بہت اچھے ایکٹر ہیں، اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں، پر میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ آفیسر تیمور اٹھ کر جانے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے صرف آخری بار، یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اس بدقسمت کا منہ دیکھنے دو۔ آفیسر تیمور نے اس کی باتوں کو انسنا کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ماریا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ زندگی کسی کے لیے بھی نہیں رکتی۔ ثنا اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی، جاب کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتی تھی تاکہ کسی پر بوجھ نہ بن سکے۔ ساتھ میں اجمل بھائی کے بچوں کو بھی پڑھا دیتی تھی، جس سے نوشین بھابھی کو بہت فائدہ ہو گیا تھا۔ ثنا اپنی جاب سے بہت خوش تھی، اکثر کوئی نئی کتاب پڑھتی رہتی۔ اسے اپنی ماضی کو بھی بھولنا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اس سے حیدر خان کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ آپ یہاں، مجھے امید تھی کہ آپ آئیں گی، ثنا نے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر کہا۔ ثنا کسی سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی، وہ ثنا کے کہنے پر لائبریری آئی تھی۔ تم نے مجھے اتنا فورس کیا کہ دیکھو میں آ گئی۔ وہ کتابیں دیکھنے لگی۔ ثنا بھی اس کو کتابوں کے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے کتاب لی اور میز کے پاس آ کر اپنی ویل چیئر روکی۔ ثنا بھی پاس بیٹھ گئی۔ تم نے کبھی اپنے شوہر کے بارے میں نہیں بتایا، کہاں ہوتا ہے؟ بوڑھی عورت نے سوال کیا۔ ثنا نے بات ٹال دی۔ اب دونوں ساتھ نہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ ثنا نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت نے کتاب ایک طرف رکھی۔ میں اس کی کبھی شکل نہیں دیکھوں گی، اس کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ ثنا کتاب کا نام پڑھنے لگی۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مجھے شادی کے بعد اس سے محبت ہو گئی تھی، میں نے اس سے ٹوٹ کر پیار کیا تھا، مگر 2 ماہ بعد سب ختم ہو گیا۔ ثنا اب بھی اس کتاب کا نام پڑھ رہی تھی۔ محبت کرنا بہت آسان ہے، پر لوگ بھول جاتے ہیں کہ محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ وہ ثنا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بھروسہ سب سے پہلے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے کتاب کے بارے میں پوچھا اور ثنا وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا۔ وہ بوڑھی عورت ثنا کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ہفتہ متین اور ماری کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ ان کا بڑا بیٹا زندگی کی دوڑ ہار گیا اور اسے امریکہ میں دفن کر دیا۔ گھر میں کوئی افسوس کے لیے بھی نہیں آیا تھا، صرف وہی میاں بیوی گھر پر تھے۔ آخری بار اس کی شکل تو دیکھنے دیتے۔ ماریا زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ متین بھی پاس تھا۔ بہت کوشش کی، پر اس نے نئی گورنمنٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک تو چھوٹے بیٹے کی بھی کوئی خبر نہیں، اتنا نہیں کہ پاکستان کا چکر لگا لیتا، بس دونوں ہی پیسے کے سگے تھے۔ متین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ آفیسر تیمور آیا تھا، سیدھا اندر گھس گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم دونوں نے بہت 2 نمبر کام کیے ہیں، پر لوگوں کی جان بھی لی ہے، یہ مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے۔ وہ اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج ہی ہمارا بڑا بیٹا مرا ہے، ماری نے رک رک کر بولا۔ اللہ سے جنت میں جگہ دے۔ آفیسر نے افسوس کیا۔ آج کس کام سے آئے ہو؟ متین نے سوال کیا۔ اچھا سوال ہے، یہ وقاص مغل کون ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ دونوں میاں بیوی اس وقت کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ آفیسر کو کوئی حیرت نہ ہوئی بلکہ مسکرانے لگا۔ چلو دونوں میرے ساتھ بہت عیش کر لی، اب تھوڑی خدمت کا موقع ہم کو بھی دے دو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور وہ انہیں گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وقاص مغل کا صاف پانی کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ بہت نیک اور خدا ترس انسان تھا۔ جب کاروبار میں سے فائدہ ہوتا تو سب سے پہلے غریبوں کا حصہ نکالتا، پھر وہ رقم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا۔ اللہ نے اس کو ایک اچھی بیگم سے نوازا۔ متین اس کے پاس کام کرتا تھا۔ وہ شروع سے ہی کمینہ اور لالچی انسان تھا۔ اس کی بیگم ماریا بھی ویسی تھی۔ متین کو تھا کہ ہم 2 نمبر طریقے سے کام کریں تاکہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ اس نے غلط پانی کے سیمپل پاس کر دیے۔ جب وقاص مغل کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے متین پر پرچہ درج کروا دیا۔ اس رات وقاص مغل کی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ متین کو اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے ماریا کے ساتھ مل کر وقاص مغل کے گھر کو آگ لگا دی۔ وقاص مغل، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ سب فوت ہو گئے، صرف بیٹی زندہ بچ گئی اور اسے بھی بہت چوٹیں آئیں۔ جب آگ لگی تو ایک قریبی رشتہ دار نے بڑی ہمت کر کے بچی کو بچا لیا اور کچھ اہم کاغذات بھی بچا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ ثنا کو ترکی آئے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جاب بڑی محنت سے کی اور اچھے خاصے پیسے بھی کما لی۔ چھٹی کا دن تھا۔ انکل اکمل اور آنٹی بطول کچن میں چائے پی رہی تھی۔ جب ثنا اندر داخل ہوئی، اس نے فریج سے جوس نکالا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے آپ دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ ثنا نے جوس گلاس میں ڈالا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ انکل اکمل نے پوچھا۔ میں چند دنوں کے لیے پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ انکل اکمل اور آنٹی بطول ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ یوں اچانک آنٹی بطول نے پوچھا۔ بس کچھ حساب پورا کرنا ہے، آپ فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، صرف 1 ہفتے کی بات ہے۔ ثنا نے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو،
میں تم کو ایسے اکیلے نہیں بھیج سکتا، انکل اکمل نے اسے جواب دیا۔ ثنا خاموش ہوگی۔ شام کو انکل اکمل ٹی وی دیکھ رہے تھے، پاکستان نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ ایک خبر نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ فوراً بطول اور اجمل کو آواز دی، وہ دونوں بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابھی جو ہم آپ کو خبر دکھا رہے ہیں وہ ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں۔ جی، متین اور اس کی بیگم ماریا صاف پانی کے کیس میں پکڑے گئے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے آج پکڑے گئے ہیں، اور آج سے سالوں پہلے وقاص مغل کے گھر جو آگ لگی تھی اور ان کی ساری فیملی جل گئی تھی، اس بھیانک کام کے پیچھے بھی متین اور ماریا کا ہاتھ تھا۔ ہم آپ کو ٹی وی کی سکرین پر وہ کاغذات بھی دکھا رہے ہیں جس میں وقاص مغل نے سالوں پہلے متین کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی تھی، جس کے بدلے میں اس نے ان کی ساری فیملی مار دی تھی۔ نیوز اینکر ایسی خبر دے رہی تھی جس سے یہ دنیا کی آخری خبر ہو۔ آنٹی بطول نے ٹی وی بند کر دیا، آہستہ آوازیں بولی، ثنا کہاں ہے؟ امی وہ بچوں کے ساتھ باہر باغ میں ہے، اجمل نے جواب دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سالوں بعد یہ سب سننے کو ملے گا؟ سوچا تو نہیں تھا۔ آنٹی بطول اکمل صاحب کا چہرہ دیکھنے لگی، جو کچھ سوچ رہے تھے۔ جو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ثنا ویسے بھی پاکستان جانے کا سوچ رہی ہے، یہی بہتر موقع ہے اسے سچ بتانے کا۔ ہم پاکستان ضرور جائیں گے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ انکل اکمل کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ آپ کا پکا فیصلہ ہے؟ آنٹی بطول بھی کھڑی ہوئی۔ اس سے بہتر موقع خود سوچو کون سا ہو سکتا ہے، میں ٹکٹ کا معلوم کر کے آتا ہوں۔ اجمل اور انکل اکمل باہر چلے گئے۔ رات کو ان کی ٹکٹ کنفرم ہوگی۔ ثنا کو بہت پہلے بہت حیرت ہوئی اور اسے زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کا مقصد پورا ہونے جا رہا ہے۔ 4 دن بعد وہ لوگ پاکستان پہنچ گئے۔ وہ تینوں اپنے پرانے گھر آ کر رکے۔ انکل اکمل اور آنٹی بطول کسی ضروری کام سے باہر گئے۔ ثنا کو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا۔ جینس پہنی، اوپر لال رنگ کی شرٹ پہنی، سر کو سکارف سے کور کیا، کندھے پر اپنا بیگ ڈالا، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، طنزیہ ہنسی جیسے کچھ فتح کرنے جا رہی ہو۔ اوبر والوں کی گاڑی آ گئی، اس میں بیٹھ گئی اور اپنی منزل پر روانہ ہو گئی۔ گاڑی اپنی منزل پر رکی، ثنا نیچے اتری۔ اس نے گہرا سانس لی، دل میں خوف تھا پر اپنا کام بھی تو کرنا تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے گیٹ کھولا، وہ اندر آئی۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا، اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ وہ پورے گھر سے گزرتی ہوئی اپنی جگہ پر پہنچی، دروازے میں قدم رکھا تو وہ لڑکھڑائی، ہمت کر کے اندر گئی۔ جسے ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا۔ حیدر خان کا منہ کمپیوٹر کی طرف تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، ایک ہاتھ کی بورڈ پر اور دوسرے ہاتھ میں چابی تھی۔ آنسوؤں کو روک کر بولی، کیسے ہو مسٹر حیدر خان؟ حیدر خان نے مڑ کر دیکھا تو آنکھیں ہٹانا بھول گیا۔ ثنا آگے بڑھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ تم یہاں؟ حیدر خان کھڑا ہو گیا۔ ہاں دیکھ لو، اللہ کا شکر ہے تم نے بتایا نہیں، کیسے ہو؟ ثنا مسکرائی، ٹھیک ہوں۔ وہ اب بھی شوق تھا۔ فکر نہ کرو، زیادہ وقت نہیں لوں گی، حساب پورا کرنی آئی تھی۔ ثنا نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے اچھے خاصے نوٹ نکالے اور میز پر رکھ دیے۔ حیدر خان اس کی حرکت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تو حیدر خان، میں یہاں قرض اتارنے آئی ہوں۔ کیسا قرض؟ جو تم نے مجھے دیا تھا، وہ جو تم نے مجھے کھانے کھلائے تھے، برگر، پیزا، آئس کریم، مچھلی وغیرہ وغیرہ، اور ہاں وہ جو شاپنگ کروائی تھی۔ ثنا نے اپنے بیگ سے اور نوٹ نکالے اور میز پر رکھ دیے۔ کپڑے، پرفیوم، میک اپ کا سامان اور دوسری کئی چیزیں، میں ان سب چیزوں کے پیسے واپس کرنے آئی ہوں جو تم نے مجھ پر خرچ کیے تھے۔ حیدر خان کی سمجھ میں ساری بات آنے لگی پر خاموش رہا۔ اور یہ نوٹ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ رقم کم پڑ جائے۔ اس نے مزید پیسے میز پر رکھے اور وہاں سے چلی گئی۔ حیدر خان بت بنا رہا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ابھی ہوا تھا۔ ثنا کمرے سے باہر نکلی تو مریم وہاں آ رہی تھی۔ مریم اسے دیکھ کر خوش ہوئی پر ثنا نہیں رکی۔ اس نے ثنا کو آوازیں بھی دیں پر وہ فوراً وہاں سے نکل گئی۔ مریم کمرے میں گئی۔ ثنا آئی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ حیدر خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے روکا بھی پر وہ رکی نہیں۔ تم نے بھی اسے نہیں روکا؟ مریم کو حیرت ہو رہی تھی، وہ رکنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ حیدر خان بھی وہاں سے چلا گیا۔ اتنا پیار کرتے ہو ایک دوسرے سے، پھر بھی یہ سب؟ مریم نے وہاں فائل رکھی جو ندیم بھائی نے اسے دی تھی اور خود واپس اپنے گھر آ گئی۔ حیدر خان اس پورے 1 سال میں بہت مصروف رہنے لگا۔ ندیم صاحب کے بزنس میں اس نے دل لگا کر کام کیا، کسی بھی دن چھٹی نہیں کرتا تھا۔ پہلے سے بہت سنجیدہ ہو گیا۔ 2 ماہ کی شادی میں وہ روز رات کو چھت پر جا کر بیٹھتے تھے، بس یہ کام وہ اب بھی کرتا تھا، روز رات کو چھت پر جا کر بیٹھ جاتا۔ جو اس کے ساتھ ہوا اس کی اس سے امید نہ تھی۔ وہ کبھی ثنا پر بھروسہ کرتا تو کبھی اپنے اوپر غصہ کرتا۔ ندیم صاحب کو اس کی بہت فکر رہتی، اس پر اسے کچھ نہیں کہتے تھے، جانتے تھے کہ اس کے دل پر چوٹ لگی ہے اور انہیں امید تھی کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ ثنا گھر آ گئی، ابھی تک امی ابو نہیں آئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی، اسے آج بھی مجھ پر بھروسہ نہیں، اگر بھروسہ کرتا تو ضرور روک لیتا۔ حیدر خان، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ وہ دل کھول کر روئی، اگر اپنے ماں باپ کے سامنے روتی تو وہ ضرور دکھی ہوتے۔ اپنے آپ کو چیک کیا اور کچن میں آ گئی اور کھانا پکانے لگی۔ انکل اکمل اور آنٹی بطول گھر آئے، ان کے ہاتھ میں چند کاغذات ہیں۔ ثنا نے کھانا لگایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انکل نے ثنا کو اپنے پاس بلایا، آنٹی بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ ثنا، میں نے تم کو کچھ بتانا ہے، اس سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے ماں باپ
تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہارا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ ثنا گھبرا گئی، کہیں ان کی ملاقات حیدر سے تو نہیں ہوئی اور اس نے سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے۔ انہوں نے ایک لفافے سے چند تصاویریں نکالی اور ثنا کو دی۔ یہ کون ہے؟ ثنا نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ثنا نے تصاویروں کو دیکھنے لگی۔ ثنا، یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ ثنا کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ امی ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا کوئی مذاق ہے؟ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی۔ بیٹا یہ سچ ہے، تم ہماری اولاد نہیں ہو بلکہ اکمل کے بھائی وقاص اور فاطمہ کی اولاد ہو۔ تم کو یاد ہے یہاں آنے سے چند دن پہلے ٹی وی پر ایک خبر چل رہی تھی، وہ صاف پانی کے کیس والی، جس میں متین اور ماریہ کو سزا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک گھر کو آگ لگائی تھی؟ آنٹی بطول کہتے کہتے رک گئی۔ ثنا غور سے سب سن رہی تھی۔ وہ تمہارا گھر تھا، میرے بھائی وقاص کا گھر۔ آج سالوں بعد دل کو ٹھنڈک ملی ہے جب ان دونوں میاں بیوی کو سزا ملی ہے۔ انکل اکمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پر میرا مطلب میں کیسے بچ گئی؟ ثنا آہستہ سے بولی، جسے اللہ نے رکھنا ہو اسے بھلا کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ اس دن تمہاری سالگرہ تھی، میں اپنے چاروں بچوں کو لے کر بازار میں گیا تھا۔ بطول تمہارے گھر پر تھی اور سالگرہ کی تیاری میں مصروف تھی جب وہ قیامت ٹوٹی۔ اس نے ہمت کر کے تم کو وہاں سے بچا لی۔ اسی حادثے میں تمہاری ٹانگ زخمی ہوئی۔ اور وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، جب میں وہاں پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ثنا کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے۔ ہم نے تم کو چھپا دیا، میں نے بہت کوشش کی کہ مجرموں کو سزا دوں، تھانے کے بہت چکر لگائے پر ان کی پہنچ بہت دور تک تھی۔ ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور آج سالوں بعد وہ دونوں اس نئی حکومت کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ انکل اکمل نے ثنا کو پیار کیا۔ تو میرے بھائی کی نشانی ہو، بہت نیک اور اچھا انسان تھا، ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ آنٹی بطول نے ثنا کو اپنے ساتھ لگا لیا، دونوں دیر تک روتی رہی۔ تمہاری ماں فاطمہ، آنٹی بطول نے ان کی تصویر نکالی، بہت اچھی دوست تھی میری مشکل وقت میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ثنا کو یہ سب کسی کہانی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس شام انکل اکمل ان دونوں کو باہر لے گئے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ رات کو ثنا بہت دیر تک روتی رہی۔ انکل اکمل کے پاس کاغذات تھے جس میں ثبوت ہے کہ ثنا ہی وقاص کی بیٹی تھی۔ چند دن کی اور محنت سے ثنا کو اپنے ماں باپ کی جائیداد مل گئی اور چند دن مزید رکنے کے بعد وہ ترکی واپس روانہ ہو گئے۔ صدیق خان کو جیسے خبر ملی وہ سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں پر پولیس بھی موجود تھی۔ سنبل کے بازو پر پٹی بندھی تھی، ایک اور اسٹوڈنٹ کے سر پر پٹی بندھی تھی اور اس کے والدین غصے سے صدیق کو دیکھ رہے تھے۔ سر ہم آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ پولیس والا صدیق کو ایک کمرے میں لے گیا، دونوں کرسی پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سر آپ کی بیٹی سنبل نے اس بچے کو مارا ہے، سر پر چوٹ میری بیٹی کو بھی لگی ہے۔ صدیق فوراً بولا، سر سب اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ شروعات آپ کی بیٹی نے کی تھی، اس کی ماں کہاں ہے؟ ہم نے ان کو کتنے فون کیے پر وہ کال نہیں اٹھا رہی، پولیس والے نے بتایا۔ صدیق اس بات پر خاموش ہو گیا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی، وہ بھی پاس بیٹھ گئی۔ سر مجھے آپ کی بیٹی کے گھر کے حالات کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب لگ رہی ہے، وہ کچھ بول بھی نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے بتایا، مجھے معاف کر دیں، میں کوشش کروں گا کہ اب کوئی شکایت نہ آئے۔ صدیق باہر آیا، اس بچے کے والدین سے بھی معافی مانگی، چونکہ سنبل کو بھی چوٹ آئی تھی اس لیے انہوں نے معاف کر دیا۔ وہ سنبل اور زین کو لے کر گھر آ گئے۔ ان کی نانی گھر پر آئی تھی، وہ سنبل کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے بچوں کو دودھ دے کر سلا دیا۔ صنم کہاں ہے؟ جب بھی بچوں کو اس کی ضرورت ہوتی وہ گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ صدیق کچن میں اپنی ساس کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اس کو 1000 بار سمجھایا پر وہ وہی کرتی ہے جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر اپنی سہیلی کی سالگرہ پر گئی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکت پر بہت شرمندہ تھی پر جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ میں کیا کروں، اس عورت کا آپ کو دیکھ کر سمجھ گیا گئی ہوگی سیر کرنے، تبھی آپ کو یہاں چھوڑ دیا۔ میں اپنا اتنا اہم کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، ایسا کرو اسے پاکستان لے جاؤ، نانی نے مشورہ دیا۔ صدیق خان ہنس پڑا ہے، اسے کبھی عقل نہیں آئے گی تو پھر تم دوسری شادی کر لو۔ انہوں نے کھانا اپنے داماد کے آگے رکھا۔ صدیق خان ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں صرف بچوں کی وجہ سے چپ ہوں، ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے، انہوں نے اسے دعا دی اور بچوں کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ حیدر خان اور صدیق خان 2 بھائی تھے۔ ان کے ابو کی ایک فیکٹری میں سالوں سے ملازمت کر رہے تھے۔ وہ فیکٹری ندیم خان کے ابو کی تھی۔ وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے تھے، اس لیے ندیم خان کے والد کے پسندیدہ ملازم تھے۔ انہوں نے کچھ رقم جمع کی اور صدیق خان کو باہر کے ملک بھیج دیا۔ ان کو تھا کہ وہ حیدر خان اور اپنی ماں باپ کی ذمہ داری اٹھائے گا، پر اس نے وہاں شادی کر لی اور خود وہ بیمار پڑ گئی، انہیں کینسر ہو گیا۔ حیدر خان نے ان کو خط لکھا کہ وہ ساری صورتحال سے آگاہ کیا، پر وہ خط صنم کے ہاتھ لگ گیا۔ کینسر کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے تھی، پر صنم ایسا کیوں ہونے دیتی؟ حیدر خان نے بہت چھوٹی عمر میں کالج کے ساتھ نوکری بھی شروع کر لی تھی۔ ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حیدر خان تب ندیم کے پاس کام کرنے لگا۔
تھوڑے عرصے بعد ان کی والدہ بھی بیمار پڑ گئی۔ حیدر خان نے ایک بار پھر اپنے بھائی کو بتایا، پر جب وہ پاکستان لوٹے تو ان کی والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسی بات پر حیدر خان اور صدیق کی بحث ہو گئی، جس کا فائدہ صنم نے اٹھایا اور حیدر خان کی خوب بے عزتی کی اور ان دونوں بھائیوں میں خوب لڑائی کروائی، اور وہ دونوں واپس چلے گئے اور حیدر خان تنہا رہ گیا۔ تب ندیم ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وقت گزر گیا، صدیق خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بعد میں کئی بار حیدر سے معافی مانگی۔ صدیق خان نے اسے اپنے پاس امریکہ بھی بلایا، پر صنم کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اور بدظن ہو گیا اور پاکستان ندیم کے پاس آ گیا۔ حیدر خان صرف اس شرط پر ندیم کے پاس رکا کہ وہ کام کرے گا اور کمائے گا۔ بھلا خان کب برداشت کر سکتا ہے کہ مفت کی کمائی کھائے؟ تب سے ندیم اور حیدر خان ایک ساتھ ہیں۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ وہ لگاتار رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر سیرش اپنے کمرے سے نیچے آ گئی۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ سیرش ماسی کو دیکھ کر پریشان ہوگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ماسی لگاتار روئے جا رہی تھی۔ ندیم صاحب، مریم اور کریم بھی اس کی آواز سن کر آ گئے۔ حیدر خان کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، وہ بھی ماسی کی ایسی حالت پر پریشان ہوا۔ ماسی کچھ منہ سے بولیں گی بھی کہ کیا ہوا ہے؟ سیرش کو اب غصہ آنے لگا۔ میں لالچ میں آ گئی، جس کی سزا میرے بیٹے کو ملی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، کیوں، تم نے کیا کر دیا؟ ندیم صاحب بولے، میں نے کسی کے گھر آگ لگائی تھی، وہ آگ میرے گھر لگ گئی۔ ماسی کا رونا اب بھی کم نہ ہوا۔ کیا کر دیا آپ نے؟ اب مریم غصے سے بولی، وہ ثنا۔ ماسی نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے، خاص کر حیدر خان کے۔ ثنا کیا ہوا اسے؟ مریم پھر بولی، تم نے ثنا کا نام کیوں لیا اب کی بار؟ حیدر خان زور سے بولا، میں نے اس بیچاری پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ ماسی نے اصل وجہ بولی۔ حیدر خان کو چکر آ گیا، پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ندیم صاحب کا صبر جواب دے گیا، وہ میرا بیٹا ہسپتال میں ہے صاحب۔ ماسی اب ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ سیرش نے پوچھا۔ حیدر خان اب بھی خاموش تھا۔ کریم نے اسے پانی لا کر دیا۔ ان کا فون آیا تھا، ماسی نے بتایا۔ کس کا فون آیا تھا؟ سیرش اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم ایک بار پوری بات کیوں نہیں بتا سکتی اب کی بار؟ کریم بولا، وہ میرے بیٹے نے دکان کھولنی تھی، مجھے کچھ رقم چاہیے تھی۔ اس دن میں آپ کے گھر کام کر رہی تھی، صنم باجی کا امریکہ سے فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ثنا پر چوری کا الزام لگا دو تو میں تم کو 1,00,000 روپیہ دوں گی۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے ہی آپ کے کمرے سے سونا چوری کر کے ثنا بی بی کی الماری میں رکھا تھا۔ ماسی اب حیدر خان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ صنم کا نام سن کر حیدر خان کو آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کریم نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی سیرش بی بی، میں نے جان کر آپ کو ثنا سے بدظن کرنے کی کوشش کی تھی۔ جن پیسوں سے میں نے اپنے بیٹے کو دکان کھول کر دی تھی، کل اسی دکان میں آگ لگی، اسے بہت چوٹیں آئیں۔ ماسی اب سسکیاں لینے لگی، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تم مجھ سے پیسے مانگتی تو کیا میں تم کو پیسے نہیں دیتی؟ سیرش نے اسے ساتھ 2-3 گالیاں نکالی۔ آج کے بعد یہاں کام کے لیے نہیں آنا۔ ندیم خان نے اسے چند نوٹ دی اور اس کی چھٹی کروا دی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلے گی۔ حیدر خان اپنے کمرے میں آ گیا۔ کریم اس کے پاس جانے لگا، پر ندیم خان نے اسے روک دیا۔ حیدر خان اپنے کمرے میں سارا دن بند رہا۔ کریم کئی بار اس کے پاس گیا، پر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ حیدر خان جلد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا۔ حیدر خان باہر ایک باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل پر بہت بوجھ تھا۔ بار بار ثنا کا چہرہ سامنے آ جاتا جب وہ حیدر خان سے معافی مانگ رہی تھی، اور اس نے اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ صنم کے نام سے بھی اسے نفرت ہونے لگی۔ میں تم سے اپنی توہین کا بدلہ ضرور لوں گی، صنم کے الفاظ اسے سنائی دینے لگے۔ حیدر خان اٹھ کھڑا ہوا، اسے یوں لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ بھاگنے لگا، بہت دیر تک بھاگتا رہا، باغ کے چکر کاٹتا رہا۔ پھر جب سانس پھول گئی اور ہمت جواب دے گی تو زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جب کانوں میں اذان کی آواز سنائی دی تو خاموش ہو گیا، پھر اٹھا اور چلنے لگا۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور دیر تک ادھر بیٹھا رہا۔ ندیم صاحب وہاں نماز پڑھنے آئے، حیدر پر نظر پڑی، اسے گھر لے آئے۔ حیدر خان کو بہت تیز بخار ہو گیا، 3 دن شدید بخار میں رہا۔ ندیم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ حیدر میری ایک بات مانو گے پلیز؟ سیرش اور ندیم صاحب حیدر کے کمرے میں تھے۔ جی بھابی بولے۔ حیدر خان فوراً بولا، تم ثنا کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ سیرش نے مشورہ دیا۔ حیدر خان خاموش ہو گیا۔ اب تم کو معلوم ہو گیا کہ ثنا نے کچھ نہیں کیا تو اسے واپس لے آؤ۔ کب تک یوں رہو گے بھابی؟ بہت دیر ہو گئی۔ حیدر خان نے منہ جھکا لیا جیسے شرمندہ ہو۔ سیرش، وہ ابھی تو ٹھیک ہوا ہے۔ ندیم صاحب نے سیرش کو ٹوکا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ حیدر بالکل پہلے جیسا ہو جائے؟ ہاں چاہتا تو ہوں، تو ثنا کے واپس آ جانے سے دیکھ لینا، حیدر خان فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں حیدر خان؟ سیرش نے حیدر سے پوچھا۔ کس منہ سے اس کا سامنا کروں اور اس سے معافی مانگوں؟ حیدر اب چابی سے ہاتھ پر لکیریں لگانے لگا۔ ویسے تمہاری بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب پلیز اور دیر نہ کرنا، اس کے بعد ترکی چلے جاؤ۔ ندیم صاحب نے بھی اپنی بیگم کا ساتھ دیا۔ سر، کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ حیدر خان کو فکر ہونے لگی۔ خان کب سے ڈرنے لگے، غلطی کی ہے تو معافی تو مانگنی پڑے گی۔ سیرش مسکرا کر بولی،
यार प्यार किया है तो अब प्यार निभाओ भी, अब और देर ना करना। ये भी सोचो इस बेचारी पर क्या बीतरी होगी। नदीम साहब ने इसके कंधे पर अपना हाथ मारा। ठीक है, सबसे पहली फ़्लाइट मिलती है इससे जाता हूँ। हैदर उठ खड़ा हुआ और अपनी अलमारी की तरफ भड़क गया। नदीम साहब और सैरिश जाने लगे। ये मुझसे इनके घर का पता ले जाना और मेरे एक दोस्त के घर रुक जाना। नदीम ने इसे पता दे दिया। सैरिश को हैरत हुई। जब सैरिश और नदीम साहब अपने घर आए तो सैरिश नदीम के लिए चाय बनाने लगी। नदीम बहुत खुश लग रहा था। आप उससे एक बात पूछूं? सैरिश ने सवाल किया। हाँ पूछो। नदीम किचन में इसके पास बैठ गया। आपके पास सना के तुर्की वाले घर का पता कहाँ से आया? सैरिश ने चाय में चीनी डाली। सैरिश, तुमको एक बात की खबर नहीं हुई? तुम्हें एक बात की हैरत नहीं हुई? किस बात की? कि आज तक अकमल साहब ने हमसे सना के बारे में सवाल क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि जब सना यहाँ से गई थी तो मैंने अकमल साहब को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था और ये भी कहा था कि सना इनकी जिम्मेदारी है। नदीम साहब ने मज़े से चाय का सिप लिया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे सना की फ़िक्र रहती थी। सैरिश ने शिकवा किया। बस सब दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। मुझे हैदर खान पर भरोसा है, वो इसे मना लेगा। अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे, मगर याद रखना इस सनम की बच्ची को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। सैरिश ने गुस्से से कहा। तुमको शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करने से पहले? मैं अब सारी ज़िंदगी तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा। सदीक खान इससे पहले इतने गुस्से में कभी नहीं आए। सनम के रंग उड़ गए। मैंने क्या कर दिया? वो डरते हुए बोले। तुमको जैसे मालूम नहीं है, हर बार गलत काम करती और मासूम बन जाती। मैं पूछता हूँ क्या बिगाड़ा था इस बेचारे ने तुम्हारा? वो अब भी चीख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। वो बड़बड़ाई। नागन हो डस कर छोड़ती हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ। इसने गिलास उठाकर दीवार पर मारा। सनम खामोश रही। किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, हर दूसरे दिन शॉपिंग करने जाती हो अपनी मर्जी के मालिक। और ना ससुराल है, ना मैंने कभी रोक टोक की है। काम वाली आती है, साफ सफाई करके जाती है। किस बात की तकलीफ़ है? तो मुझे बोल दो। आज सदीक का पारा और चढ़ गया। वो सनम के पास कहने को कुछ ना था। सनम मेरे तक तो ठीक था, पर जो तुमने मेरे भाई के साथ किया वो मैं तुमको अपनी आखिरी सांस तक माफ़ नहीं करूँगा। सदीक ने गाड़ी की चाबी ली और घर से निकल गया। सनम को ठंडे पसीने आने लगे। आज पहली बार सदीक को इतने गुस्से में देखा था। हैदर खान तुर्की एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ शदीद ठंड थी। अपना कोट पहना और सामान लिया और बाहर आ गया। वहाँ नदीम खान का दोस्त मौजूद था जो उसे अपने घर ले गया। खाना खाने के बाद हैदर खान अपने कमरे में आ गया। कॉफ़ी का कप हाथ में था। खिड़की से बाहर रहने लगा। सना, मैं जानता हूँ कि मेरा जुर्म बहुत बड़ा है। तुमको मैंने बहुत तकलीफ़ दी है। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। या अल्लाह, सच्चे दिल के साथ आए हैं। मुझे हिम्मत देना। अपने आप को हौसला दे रहा था। बाहर शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। नदीम साहब का फ़ोन आया। इससे काफ़ी देर तक बातें करता रहा। अल्लाह पाक माफ़ करने वालों को पसंद करता है, यही सोचकर घर से निकला। नदीम साहब के दिए हुए पते पर पहुंच गया। कुछ देर घर के बाहर गाड़ी के पीछे छुपकर खड़ा रहा। हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। पहले अंकल अकमल और इनके साथ दो बच्चे बाहर आए। शायद पास वाली मार्केट में जा रहे थे। हैदर खान अभी सोच रहा था क्या करे। सना पर नज़र पड़ी। वो बाहर आई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो बिल्कुल वैसी ही थी। पूरे 2 साल 4 माह बाद इसे देख रहा था। जीन्स के ऊपर लॉन्ग कोट पहना हुआ था। हाथ में बैसाखी थी। कंधे पर बैग था। हैदर खान इसके पीछे चलने लगा। आज सूरज निकला हुआ था। वो सड़क के किनारे आराम से चल रही थी। बर्फ़ की वजह से सड़क फिसल रही थी। वो लगातार इसके पीछे आ रहा था। एक जगह बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। सना वहाँ से गुजरने लगी कि इसकी बैसाखी वहाँ फिसल गई। सना ने ज़ोर लगाया। हैदर खान ने आगे बढ़ के इसकी बैसाखी निकाली। आप रहने दें प्लीज़, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। सना ने अभी तक इसे नहीं देखा था। हैदर खान ने जैसे उठा, सना की नज़र इस पर पड़ी। सना से देखती रहेगी। हैदर खान को समझ नहीं आ रहा था कि इससे नज़रें मिलाए या फिर इससे नज़रें चुराए। कैसी हो? वो बड़ी हिम्मत करके बोला। सना को यकीन नहीं आया। आगे बढ़ने लगी। हैदर इसके साथ चलने लगा। बहुत ठंड है यहाँ पर। हैदर ने फिर बात करने की कोशिश की। तो वापस चले जाओ। सना ने अब अपनी रफ्तार तेज़ कर ली। तुमने बताया नहीं कैसी हो? हैदर खान ने अब अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ा था ताकि सर्दी से बच सके। अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त से जी रही हूँ। वो शायद तंज था। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। सना की लाइब्रेरी आ गई और वो अंदर जाने लगी। सना सिर्फ 5 मिनट। हैदर ने इसे रोकने की कोशिश की। मैं गैरों से बात नहीं करती। सना ने मुड़कर से देखा। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। वो अंदर चली गई। हैदर खान की हिम्मत ना हुई इसे फिर रोकने की। वो बाहर ही रुक गया। बड़ी प्यारी लग रही थी। हैदर खान ने मुस्कुराने लगा और इधर ही चक्कर लगाने लगा और सोचने लगा कि कैसे मनाऊं अपनी बेगम को। अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी का पहला असूल खामोशी है। 4 बजे सना बाहर आई। हैदर खान बाहर ही था। शायद इससे नहीं देखा था। सना एक टैक्सी में बैठ गई। हैदर खान इसका पीछा करने लगा। वो एक मार्केट के पास उतरी, किराया दिया और अंदर चली गई। हैदर खान के पास यही सबसे अच्छा मौका था। वो भी अंदर आ गया। सना
कि इस पर नज़र पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सना को अब गुस्सा आया, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। वो दोनों लगातार चल रहे थे। एक बार बात सुन लो। हैदर खान ने इससे दरख्वास्त की, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। सना एक दुकान में घुस गई। एक बार सफाई पेश करने दो। हैदर खान अब भी इसके पीछे था। क्या तुमने मुझको सफाई का मौका दिया था। सना ने एक परफ्यूम पकड़ लिया। देखो, आज मैं अपनी कमाई से सब कुछ खरीद रही हूँ। हैदर, आज तुमको एक बात बताती हूँ, जब मेरी आपसे शादी हुई तो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपना हक समझकर वो शॉपिंग की थी। अगर तुमको याद हो तो तुम्हारी खिदमत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे नज़दीक तुम्हारा रुतबा बहुत बुलंद था। तुमने मुझे से शादी। सना, हैदर ने इसकी बात काट दी। मैं मानता हूँ कि मुझे तुमको समझने में गलती हुई, पर ऐसा मत कहो। अल्लाह ने सब इंसानों को बराबर बनाया है। ये हम इंसानों की सोच है कि कौन ऊंचा है और कौन कमतर है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। सना कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हैदर, अगर मुझे पसंद करते हो तो यहाँ से चले जाओ, हम दोनों के रास्ते जुदा हैं। सना, मैं इस सारे अरसे में दुआ करता रहा कि हम एक हो जाएं और साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारें, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शक्ल कभी ना देखूं। अल्लाह हाफिज़। और वो वहाँ से चली गई। हैदर खान से खड़ा देखता रहा। सना ने कुछ शॉपिंग की और मार्केट से बाहर आ गई। बड़ी मुश्किल से अपनी आंसुओं को रोका, पास एक बेंच पर बैठ गई। माजी को याद करने लगी। इसे कुछ शोर सुनाई दिया। इसने नज़र अंदाज कर दिया। कुछ देर के बाद शोर बढ़ गया। इसे मुड़कर देखा ताकि वजह मालूम कर सके। इसका सामान वहीं गिर गया जिस मार्केट से निकली थी। इसमें आग लग गई थी। हैदर तो अंदर ही था। वो अंदर की तरफ भागी, पर तब तक पुलिस आ चुकी थी। वो लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। ऐसे में सना को अंदर जाने से रोक दिया गया था। मेरा शोहर, वो चलाई। सना ने पुलिस वालों को बताने की कोशिश की। इसे कई धक्के पड़े। इतने शोर में कौन किसकी सुनता है। लोग पागलों की तरह बाहर की तरफ भाग रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी पहुंच गई। एक पुलिस वाले ने सना को पकड़कर बाहर निकाल दिया। अब वो सब अपना काम करने लगे। सना रोने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत से लोग जख्मी हुए थे। सारी जख्मियों को करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रुकी, हिम्मत करके वो करीबी अस्पताल पहुंची। वहाँ लोगों की भीड़ थी। काउंटर तक पहुंची, पर बहुत से लोग अपने प्यारों का पूछ रहे थे। एक नर्स ने बताया, जितने भी मरीज अभी आए हैं वो 7 वाले फ्लोर में हैं। 7 वाले फ्लोर में गई, सारे मरीजों को देखा, पर इसमें हैदर खान कहीं नहीं था। इतना तो मुझे पक्का मालूम है कि वो अंदर ही था, पर गया कहाँ। मोबाइल की रिंग बजी। बाबा का फ़ोन था। इनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। सना को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। वहीं ज़मीन पर बैठ गई। क्या ज़रूरत थी इससे वो सब बकवास करने की। अल्लाह से दुआ मांगने लगी। एक बार फिर काउंटर पर पहुंची। अब रश का कुछ कम था। आखिरकार हैदर का पता चल गया। नर्स इसे अपने साथ एक वार्ड रूम में ले गई। डॉक्टर इसका मुआयना कर रहे थे। हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। सना दोषी पड़ने लगी। डॉक्टर पट्टी करके बाहर गए। वो हैदर ही था। सारे जिस्म पर चोटें मौजूद थी। वो पास कुर्सी पर बैठ गई। वो अभी बेहोश था। सना ने इसका हाथ पकड़ लिया। आंसू बहने लगे। अंकल अकमल और अजमल भाई आ गए। बाबा, वो हैदर। सना अंकल अकमल से लिपट कर रोने लगी। ने हैरत हुई कि हैदर को वहाँ देखकर, पर बेटी की वजह से खामोश हो गए। और वैसे भी था तो इसका शोहर ही। एक डॉक्टर अंदर आए, हैदर खान को चेक किया, कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। रात काफ़ी होगी। अजमल खाने के लिए कुछ लाया। वो दोनों घर चले गए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि अब हैदर खान खतरे से बाहर है। सना कुर्सी पर बैठी थी। जब हैदर की आंख खुली, सना उठ खड़ी हुई। अब कैसी तबीयत है। सना फिर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर के जाने के बाद इसके पास बेड पर बैठ गई। कैसे हो। ठीक हूँ। हैदर ने उठने की कोशिश की। सना ने इसे लेटे रहने दिया। कुछ आइए, पानी दूँ पीने के लिए। सना ने इसे पानी पिलाया। तुम रो क्यों रही हो। हैदर की नज़र सना पर थी। आंख में कुछ चला गया है। सना का गुस्सा लगा। इससे नहीं मालूम क्यों रो रही हूँ। तुमने खाना खाया है। हैदर ने पूछा। हाँ, अभी बिरयानी और आइसक्रीम खाई है। सना को फिर गुस्सा आया। हैदर ने इसे गौर से देखा। सुबह से अब तक इसका हुलिया बिगड़ चुका था। आंखें सूजी हुई थी। डॉक्टर से पूछूं छुट्टी कब मिलेगी। मुझे घर जाना है। अपनी हालत देखी है, चुप रहो, दवाई का टाइम हो गया है। सना ने इसे दवाई दी। मेरा एक छोटा सा काम करोगी। जी बोलें। सना, जाओ वॉशरूम, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाओ ताकि मैं सुकून से सो जाऊं। सना पहले तो इसकी शक्ल देने लगी। इसको इस हालत में और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उठकर वॉशरूम में गई, फ्रेश हुई, और हैदर अभी उठा हुआ था। वापस आकर हैदर के पास बैठ गई। तुम खाना खा लो। हैदर, मुझे भूख नहीं है। सना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्लीज़ खाना खा लो। हैदर ने फिर कहा। सना ने खाना खाया और उसके पास ही सो गई। हैदर खान 2 दिन अस्पताल में रहा। सना इसे अपने साथ घर ले। घर वाले भी सब खामोश थे। वैसे भी नदीम खान ने फ़ोन करके इनको सारी तफसील से आगाह कर दिया था। ये सारा दिन बर्फबारी होती रही। हैदर बिस्तर पर लेटा अपना मोबाइल देख रहा था। शाम हो गई थी। सना अंदर दाखिल हुई। कुछ खाने पीने
کا سامان ساتھ لائی۔ آج بہت ٹھنڈ ہے۔ حیدر خان نے ثنا کو دیکھ کر کہا۔ وہ کچھ خاموش تھی۔ حیدر خان نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ ثنا کچن میں سامان رکھ رہی تھی۔ امی نے کھانا بھیج دیا ہے۔ حیدر پھر بولا ہوں، وہ کھانا گرم کر کے لائی۔ ثنا نے اسے کھانا کھلایا۔ میں امی کے پاس سے ہو کر آتی ہوں۔ ثنا وہاں سے چلی گئی۔ حیدر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے ابھی تک ناراض ہے۔ ثنا کچھ دیر بعد نیچے آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ یہ آپ کا دوست آپ کا سامان دے گیا ہے۔ شکر ہے، میں ذرا نہا لوں، ابھی بہت الجھن ہو رہی ہے۔ حیدر بیگ سے کپڑے نکالنے لگا۔ سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ آپ صبح نہا لینا، ابھی کتنی ٹھنڈ ہے۔ ثنا نے اسے روکا۔ نہیں، بس جلدی آ جاؤں گا۔ ثنا کپڑے پکڑے اور واش روم ثنا سے اپنے کپڑے پکڑے واش روم میں گھس گیا۔ ثنا نے اس کا سامان ٹھیک کیا۔ وہ نہا کر آیا اور فوراً بستر میں گھس گیا۔ اللہ، اتنی ٹھنڈ ہے۔ ثنا اس کی حرکت پر ہنسنے لگی۔ بیگم ایک کپ کافی بنا دو۔ ثنا نے ایک اور کمبل حیدر پر دیا اور کافی بنا کر لائی۔ ثنا بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کے دونوں کافی پینے لگے۔ ثنا ایک بات پوچھوں، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ ثنا کا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔ وہ خاموش رہی۔ ایک بات بتاؤ، مجھے تم پر بھروسہ تھا، جانتا تھا کہ تم نے چوری نہیں کی۔ ثنا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے وہ سب بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہ جانے مجھے کس بات کا غصہ تھا جو میں نے تم پر نکال دیا۔ پھر وہ چوری اور وہ سب۔ حیدر نے اسے ساری بات بتائی۔ اور بھابھی ثنا نے پوچھا۔ نام مت لو اس کا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کافی پینے لگا۔ حیدر، معاف کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ ثنا نے حیدر کا ہاتھ پکڑا۔ ثنا، ہم کوئی اور بات کریں۔ ثنا جانتی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے، اس لیے خاموش ہوگی۔ حیدر، ایک فلم دیکھے؟ کون سی؟ جراسک پارک۔ ثنا خاموش ہو کر بولی۔ کیا؟ حیدر کو حیرت ہوئی۔ کیوں؟ مجھے پسند ہے، تمہاری پسند میری پسند میں لگاتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھی، کپ کچن میں رکھی اور USB کو ٹی وی کے ساتھ لگایا اور دونوں فلم دیکھنے لگے۔ حیدر خان، میری ایک بات مانو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم وہیں ترکی میں رہو۔ ندیم حیدر سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ اپنی بات پر بس دیتا۔ حیدر خان، اب تم شادی شدہ ہو تو یہ کہ کل کو تمہارے بچے ہوں گے۔ مجھے نہیں پسند کہ اب تم مزید میرے کام کرو۔ ندیم سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یہاں کیا کروں گا؟ مجھے ترکی زبان سیکھنے میں وقت لگے گا۔ میرے دوست کے پاس نوکری کر لینا، آہستہ آہستہ ترکی زبان سیکھ لینا۔ پڑھے لکھے ہو اور ثنا تمہاری مدد کرے گی۔ ندیم نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ میں واپس آ رہا ہوں، مجھے کسی اور کے پاس کام نہیں کرنا۔ تم نے وہاں نوکری کرنی ہے، اس کا ذاتی کام نہیں کرنا۔ مجھے فون دیں۔ سیرش نے ندیم سے فون لیا۔ حیدر، ایک بات کہوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے پہلی بار تمہارے بھائی کے کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں اب چاہتی ہوں کہ ان کے سارے کام میں خود کروں۔ تمہارے رہتے یہ ممکن نہیں تھا۔ حیدر کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب تم اپنی بیوی کو وقت دو جو اس کا حق بنتا ہے۔ تم جب چاہے پاکستان آ سکتے ہو۔ تمہارا کمرہ جہاں تم رہتے تھے وہ ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ سیرش نے اسے سمجھایا۔ حیدر خان نے فون بند کر دیا۔ ثنا کمرے میں داخل ہوئی۔ حیدر خان کو یوں دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ کب پاکستان واپس جانا ہے؟ وہ حیدر کے پاس بیٹھ گئی۔ ہم اب ادھر ہی رہیں گے۔ میں اپنے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں گا۔ پھر ہم یہاں اپنا ایک چھوٹا سا گھر لیں گے۔ ساتھ میں ندیم کے دوست کے پاس نوکری کر لوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا اپنے ماضی کے بارے میں۔ ثنا نے اسے اپنے سگے والدین کے بارے میں بتایا۔ حیدر خان خاموشی سے سنتا رہا۔ آپ کو معلوم ہے جن لوگوں نے میرے ماں باپ کو مارا تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا کینسر کی وجہ سے مر گیا، دوسرا کار حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان کی ماں صدمے سے مر گئی اور باپ آدھا پاگل ہو گیا۔ جو جائیداد انہوں نے غلط طریقے سے کمائی تھی ادھر ہی پڑی رہ گئی۔ ثنا کے آنسو بہنے لگے۔ حیدر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ایک بات کہوں، مانو گی جو تم نے مجھے پیسے دیے تھے وہ واپس لے لو؟ ٹھیک ہے، پر مجھے نئے گھر کے لیے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ ثنا مسکرانے لگی۔ حیدر خان نے فوراً دل پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور بستر پر لیٹ گیا جیسے کوئی صدمہ لگا ہو۔ ثنا نے پاس پڑے تکیے سے اسے مارا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ صدیق خان بچوں کو گھما کر لایا اور وہ دونوں آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئے۔ صدیق خان نے اپنے لیے چائے بنائی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ سنم بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ 8 ماہ گزر گئے ہیں، آپ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، بچے بھی مجھ سے بات نہیں کرتے۔ صدیق خاموشی سے کتاب پڑھتا رہا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ سنم پھر بولی۔ صدیق خاموش رہا۔ سنم بہت دیر تک اسے مناتی رہی پر صدیق نے ایک لفظ نہیں بولا۔ ایسے ظاہر کیا جیسے کوئی نہیں ہے۔ سنم بچوں کے کمرے میں گئی پر وہ بھی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ حیدر خان اور ثنا اپنے نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ گھر چھوٹا تھا پر تھا خوبصورت۔ حیدر خان اور ثنا نے دونوں نے مل کر اپنے گھر کو سجایا۔ اس دوپہر حیدر خان اپنی گاڑی کی صفائی کر رہا تھا جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انجان نمبر تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ میں سنم۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ حیدر پلیز فون مت بند کرنا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حیدر کا لہجہ سخت تھا۔ پلیز ایک بار بات سن لو، یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہارے بھائی صدیق نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی ہے، بچے بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ اگر تم کہو گے تو وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ سنم کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں کسی کی زندگی میں دخل نہیں دیتا۔ حیدر خان نے فون بند کر دیا۔
चलें फिल्म शुरू हो जाएगी और आप तो जानते हैं फिर मैंने शॉपिंग भी करनी है। सना आकर गाड़ी में बैठ गई। हैदर खान भी गाड़ी में बैठ गया। अच्छा शॉपिंग ना करने का क्या लोगी? हैदर ने पूछा। 5 बार और शॉपिंग। सना ने हैदर के कंधे पर हाथ मारा। हैदर एक बात कहूँ, मुझे लगता है अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली हैं। पर अब एहसास होता है कि हर काम अच्छे के लिए होता है। वो कैसे? अगर हम एक दूसरे से जुदा ना होते तो कभी एक दूसरे की कदर ना जान सकते। ठीक कहती हो बेगम, तुम वाकई एक अच्छी बेगम हो। तुमको मुझ पर फ़ख्र होना चाहिए। कभी सोचा था कि इतना अच्छा शौहर मिलेगा? हैदर खान ने गाना लगाया। नहीं बादशाह सलामत, मैंने कभी नहीं सोचा था। हैदर एक बात पूछूं, मेरे जहन में ये अक्सर सवाल आता है कि शादी की रात आपने मुझसे कंफर्म क्यों किया था कि मैं सना ही हूँ? या शादी से पहले जब भी तुमको देखा था तुमने हमेशा एक बड़ी सी ऐनक और दांतों पर तार और सर पर स्कार्फ पहना होता था? तो जब मैंने तुमको इन सब के बगैर देखा तो हैरान रह गया कि तुम इतनी खूबसूरत हो। हैदर खान ने प्यार से अपनी बेगम को देखा। सना फ़ोन बंद करके रोने लगी। इसने सब कुछ अपने हाथों से खोया था। ज़िंदगी ने इसे सब कुछ दिया था, बड़ा घर, प्यार करने वाला शौहर, 2 बेहद प्यारे बच्चे, पर इसने सब की कदर ना की और आज सब कुछ होते हुए भी वो खाली हाथ रह गई थी। तो यहाँ पर नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था एक खुशी क्या मांग ली और इसकी राइटर थी तैयबा यूनुस। कैसा लगा आपको नावल? कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।